بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم انت اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہب ہمنا آمین یا رب العالمین۔ پارہ نمبر 20 دیکھتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورۃ النمل ہمارا بھی کنٹینیو چل رہا ہے۔ بھلا آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ امن خلق السماوات والارض، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے ہم نے پربہار باغات اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا۔ ظاہر ہے دیکھیے کہ اگر ہم بیج بو دیتے تو درختوں کا اگانا ہمارے بس میں نہیں ہے، نہ ہم پانی برسا سکتے، اور پانی برسا بھی لیا اگر تو درخت اگے گا یا نہیں اگے گا یہ ہمارے اوپر نہیں، اگر اللہ تعالیٰ اس کو اجازت نہ دے۔ اللہ کی مرضی سے ہی سارے کام ہوتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی ہے جو ان کاموں میں اس کا شریک ہو؟ بلکہ یہ لوگ ہیں ہی نا انصافی کرنے والے۔ بھلا کس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر نہریں بنائی اور اس کے لیے پہاڑ بنائے تاکہ ہچکولے نہ کھائیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہر تھوڑے تھوڑے آیتوں کے بعد اپنی نعمتیں گنواتا رہتا ہے، کیونکہ انسان ہمیشہ بھول جاتا ہے نا نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نعمتیں ہم اکثر بھول جایا کرتے ہیں۔ اور دو سمندروں کے درمیان ایک پردہ بنا دیا۔ اب یہ دیکھیے کہ ہمارے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ دو سمندروں کے بیچ ایک پردہ ہے، یعنی کہ کیسا؟ ایک کھارا پانی ہے، ایک میٹھا پانی کا ایک جو دریا جو بہتا ہے، اس کے دونوں کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے، لیکن دونوں اپنی اپنی جگہ بہہ رہے ہیں۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے؟ اور کون ہے جو تمہیں زمین کے جانشین بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ تم لوگ تھوڑا ہی غور کرتے ہو۔ بھلا کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے اور اپنی رحمت سے پیشتر ہواؤں کو بشارت کے طور پر بھیجتا ہے؟ دیکھیں کہ اتنی ساری چیزیں بتا کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت تھوڑے ہیں، قلیلا ما تذکرون، کہ اتنی ساری چیزیں ہیں لیکن یہ سب دیکھنے کے باوجود بھی بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے؟ اللہ اس شرک سے بہت بلند ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ بھلا کون ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرے گا؟ اور کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے؟ آپ ان سے کہیے اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ آپ ان سے کہیے کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ اور چھپ چیزوں کو بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ تو یہ بھی جانتا ہے، وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کے علم نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، بلکہ یہ اس کی نسبت شک میں ہے، بلکہ یہ سب اندھے ہو چکے ہیں۔ اندھے سے کیا مراد ہے؟ جیسے کہ ہم بار بار یہ سمجھ چکے ہیں، تقریباً ساری بہنیں سمجھ چکی ہوں کہ اندھے سے کیا مراد ہے؟ ہدایت کے اندھے۔ اور کافر یہ پوچھتے ہیں جب ہم اور ہمارے آبا و اجداد مٹی بن جائیں گے تو کیا پھر قبروں سے نکالے جائیں گے؟ اور یہ بات تو ہمیں اس سے پہلے ہمارے آبا و اجداد کو بھی کہی جاتی رہی ہے، یہ تو بس پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ آپ ان سے کہیے ذرا زمین میں چل پھر کر تو دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا تھا۔ اے نبی آپ ان کے حال پر غمزدہ نہ ہوں اور نہ ہی ان کی چالوں سے دل میں تنگی محسوس کریں۔ کافر یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ عذاب کب پورا ہوگا؟ آپ ان سے کہیے کیا عجب ہے کہ جس عذاب کے جلد آنے کا تم مطالبہ کر رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو۔ آپ کا پروردگار تو لوگوں پر بڑا فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، اور بے شک تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے جو اس کے سینے چھپاتے ہیں، یعنی کہ دل میں جو بات چھپائی جاتی ہے، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی کہ ہم لوگوں کے سامنے ایک الگ فیس سے رہتے ہیں اور پیچھے ایک الگ فیس سے رہتے ہیں۔ تو یہ کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے ڈویل فیسز جو ہیں وہ کس کے سامنے کیسے ہیں، اور یعنی کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو لوگوں سے بڑی اچھی بات کرتے ہیں، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کے لیے ہمارے دل میں کوئی جگہ نہیں ہوتی،
لیکن یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم سامنے والے سے جب بات کر رہے ہو تو اس میں تمہارے اندر کیا ہے اور باہر کیا ہے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور زمین اور آسمان کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو کتاب مبین یعنی کہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ یعنی کہ یہ قرآن میں بہت ساری چیزیں اس کے آنسر میں دی گئی جس پر بنی اسرائیل نے کیا کیا، اختلاف کر رہے تھے، وہ لوگ باتوں میں بحثیں کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کا اس میں جواب دیا ہے۔ اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ آپ کا پروردگار اپنے حکم سے ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، یقیناً آپ صریح حق پر ہیں۔ نہ تو آپ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ ایسے بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں۔ دیکھیں یہاں پر بہرے اور گونگے کس کو کہا جا رہا ہے کہ اکثر لوگ ایسے ہیں کہ آپ انہیں کتنی بھی اچھی اچھی باتیں سکھاؤ پھر وہ پلٹ کر وہی کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو، ایک دیکھیے کہ اندھا ہے، اگر آپ اس کو کوئی چیز بتا رہے ہیں تو اس کو نظر تو نہیں آئے گی نا۔ اب یہاں اللہ کی نشانیاں ہیں، دنیا میں کتنی نشانیاں ایسی پڑی ہوئی ہیں جو انسان دیکھ کر ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی اللہ کی طرف نہیں آتے، نہ اللہ کے ہدایت قبول کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اندھے اور بہرے، یعنی کہ ہدایت پانے کی یہ ممکنہ صورتیں بتائی جا رہی ہیں کہ جو انسان سننے والا ہی نہیں ہے اور دیکھنے والا ہی نہیں ہے تو وہ بھلا کیسے کوئی نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ اب اندھے کو اگر آپ راستہ بتائیں گے تو وہ راستہ نہیں سمجھ پائے گا۔ پھر اگر وہ بہرا ہے کوئی شخص تو اس کو آپ کوئی سمجھا رہے ہیں، کوئی بات سمجھا رہے ہیں اپنی زبان سے، تو اس کے کانوں تک تو نہیں جا رہی، اور ساتھ ساتھ وہ اندھا بھی ہے تو اس کو آپ کوئی اشارے سے بھی بات نہیں سمجھا سکتے۔ تو اندھا اور بہرا دونوں ہونے کی وجہ سے نہ وہ کوئی بات سمجھ سکتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی ہدایت آ سکتی ہے، اور نہ وہ ہدایت کو قبول کر سکتا ہے۔ تو یہ ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ سارے آس پاس کے نشانیاں ہیں، قرآن ہے، ہر چیز ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہدایت نہیں قبول کر رہے، کہ اندھے بنے بیٹھے ہیں۔ یعنی کہ کچھ تو ایسے ہیں کہ وہ آنا ہی نہیں چاہتے اس طرف، اور کچھ ہے کہ آ بھی گئے ہیں تو انہیں ایسے بیٹھے ہیں جیسے ان کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، بس اپنی دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، آپ تو صرف ان کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون۔ اور پھر ان کی کوالٹی کیا ہے، فرما بردار بھی ہے وہ، اور پھر وہ فرما بردار بن جاتے ہیں۔ دیکھیے جو ایمان لاتے ہیں، ایمان والے جو لوگ ہیں وہ کیسے ہیں، چھوٹی سی آیت اگر ان کے پاس چھوٹی سی بات بھی چلی جائے نا تو ان کے ایمان زیادہ ہو جاتے اور وہ فرما بردار بن جاتے کہ ارے کل ہم سے یہ غلطی ہوئی تھی، فوراً ریئلائز کہ دیکھیے مومن کی کیا کوالٹی ہوتی ہے، وہ فوراً اپنی غلطیوں کو ریئلائز کرنے والا ہوتا ہے۔ کیا ہمارے اندر کوئی چینجز آ رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، اس کلاس میں بیٹھے ہیں، اس قرآن کی محفل میں بیٹھے ہیں، آج ہمارے 20 پارے ختم ہو گئے، چلیے اب جو نئی سسٹرز ہیں ان کے تو 20 پارے ہو گئے، لیکن جو ہمارے پرانے سسٹرز ہیں سالوں سے اس محفل میں بیٹھ رہے ہیں، تو ہر بہن اپنے اپنے جائزہ لے کہ کیا ہم فرما بردار ہو گئے، کیا ہم ایمان لے کر آ گئے، کیا ہم ایمان والے ہو گئے، کیا چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم نے نظر انداز کرنا چھوڑ دیا، کیا نظر انداز کرنا سیکھ لیا ہم نے، کہ کیا کیا چیزوں میں ہمارے اندر چینجز آئے۔ اگر یہ سب آئے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے ایمان میں کافی تقوی میں اور ایمان میں آپ کے بڑھوتری ہوئی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے، اب کل جو تھے آج بھی وہی ہے، کل بھی آپ کا ایمان اتنا تھا، آج بھی آپ کا ایمان اتنا ہی ہے، کبھی بھی ہمیں وہ سب چیزیں نہیں آ رہی ہے جو ہمیں کرنا ہے، اور ہم اپنے دل کو، اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، اپنے آپ کو ہم دین کی طرف آگے نہیں بھیج پا رہے، تو آج بھی سمجھ لیجئے کہ ہم کل جہاں کھڑے تھے آج بھی وہیں کھڑے۔ ہماری کیا کیا اسپیڈ ہے ہماری، کتنا ہم آگے گئے ہیں، کتنا ہمارا ایمان بڑا ہے، کتنا ہمارا تقویٰ بڑا ہے، کتنے ہم فرما بردار ہوئے ہیں، کیا کیا چیزیں ہمارے اندر سے خالی ہوئی ہیں، بری چیزیں، یہ انسان کو ہر روز سوچنا چاہیے۔ اور جب عذاب کی بات پوری ہو جاتی ہے، پوری ہونے کا وقت آئے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے۔ آیت نمبر 82 میں دیکھیے دابت الارض کا ذکر آتا ہے کہ زمین سے ایک جانور نکلے گا قیامت کے دن جو ان سے کلام کرے گا، اور جو لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، جس دن ہم ہر امت سے ایسے لوگوں کی ایک فوج اکٹھی کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلاتی تھی، پھر ان کی گروہ بندی کی جائے گی، یعنی کہ لائن بائی لائن ان کو کھڑا کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ سب آ جائیں گے
तो अल्लाह इनसे पूछेगा, तुमने मेरी आयत को झुटलाया, हालांकि इल्मी लिहाज से तुमने इनका अहाता नहीं किया था। अगर ये बात नहीं, तो फिर तुम क्या कर रहे थे? ये देखिए दाबतुल अर्ज जो आएगा, तो ये क्या है? दाबतुल अर्ज क्या है? हो सकता है सारी बहनों को हमारे पता होगा। दाबतुल अर्ज क्या है? चलिए चैट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर। क्या है दाबतुल अर्ज? नो, याजुज माजुज नहीं है। चलिए हो सकता है बहुत सारी बहनों को नहीं मालूम है। तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाबतुल अर्ज एक जमीन से निकाला जाएगा एक जानवर। उसका मतलब ये कि एक कयामत के दिन क्या होगा, सफा पहाड़ी जो है फटेगी और इसमें से एक जानवर निकलेगा जो लोगों से बातें करेगा और क़यामत के नज़दीक है, ये क़यामत के नज़दीक है और सच्चे ईमान वालों और छुपे मुनकरों को निशान देकर जुदा-जुदा कर देगा। वो क्या करेगा? दाबतुल अर्ज़ हर इंसान के पेशानी पर निशान लगा देगा कि कौन मोमिन है और कौन काफ़िर है। तो यहाँ पर ये तफ़ासिर में ये बात आती है और ये दाबतुल अर्ज़ निकलेगा तो इसके पास सुलेमान अलैहिस्सलाम, एक हदीस में ये भी आता है कि इसके पास सुलेमान अलैहिस्सलाम की मोहर यानी कि उनकी अंगूठी और मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा। फिर वो मूसा के असा से मोमिन के मुंह पर लकीर खींच देगा जिससे वो चमक उठेगा और काफिर की नाक पर सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी से मोहर लगा देगा। यहाँ तक कि सब लोग एक जगह जमा हो जाएंगे तो वो ये कहेगा ये मोमिन है और ये काफिर है, यानी कि सारे लोगों को पता चल जाएगा कि कौन से मोमिन है कौन से काफिर है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हुज़ैफा बिन गफ्फारी सैयद गफ्फारी फरमाते हैं, एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास बैठे थे, जब हम गुफ्तगू में मशगूल थे। आपने पूछा क्या बातें कर रहे हैं? हमने अर्ज किया कयामत का जिक्र करते थे। आपने फरमाया कयामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक तुम ये निशानियां ना देख लो। ये जो बड़ी-बड़ी निशानियों का ज़िक्र है, उसमें से कौन-कौन सी निशानियाँ हैं? एक धुएँ का ज़ाहिर होना, दज्जाल का ज़ाहिर होना, दाबतुल अर्ज़ का ज़ाहिर होना, सूरज का मग़रिब से निकलना, नुज़ूल ईसा इब्न मरियम, याजूज-माजूज का निकलना और 3 मुक़ामात हैं जहाँ पर ज़मीन ख़सफ़ यानी कि मशरिक़ में, मग़रिब में और जज़ीरे अरब में, यानी कि ज़मीन धँसा दी जाएगी 3 जगहों पर। और इन निशानियों के बाद आखिरी जो निशानी होगी, वो क्या होगी? एक आग पैदा होगी जो लोगों को यमन से निकाल कर हाँकती हुई इनके लिए महशर यानी कि सरजमीन शाम की तरफ ले जाएगी। महशर का मैदान कहाँ होगा? शाम की तरफ। यानी कि एक आग ऐसी निकलेगी कि जो सारे लोगों को हाँक कर वहां पर जमा करेगी। ये जो मेन जो निशानियां हैं, ये उसके बारे में ये आता है। आगे पढ़िए आयत नंबर 85 से हिना। जी बाजी। और जिस दिन हम हर उम्मत में से एक गिरोह जमा करेंगे उनमें से जो हमारी आयतों को झुटलाते थे, फिर इनकी जमात बंदी की जाएगी यहाँ तक कि जब वो आ जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तुमने मेरी आयतों को झुटलाया था, हालांकि तुम उनको अपने अहाते इल्म में भी नहीं लाए थे। या बतलाओ तुम क्या करते थे और उन पर वादे अजाब पूरा हो गया इसलिए कि उन्होंने जुल्म किया था, बस वो बोल ना सकेंगे। क्या वो नहीं देखते कि हमने रात को इसलिए बनाया कि वो इसमें आराम हासिल करें और दिन देखने को रोशन बनाया? बेशक इसमें अलबत्ता उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो ईमान रखते हैं। और जिस दिन सूर फूंक मारी जाएगी तो वो घबरा जाएगा जो भी आसमानों में है और जो भी जमीन में है, सिवाय इसके जिसे अल्लाह चाहे, और वो सब के सब इसके आगे आजिज होकर आएंगे। और तू पहाड़ों को देखता है तो उन्हें अपनी जगह जमा हुआ ख्याल करता है, और वो कयामत के दिन बादलों की तरह चलेंगे, उड़ेंगे, फिरेंगे। अल्लाह की कारीगरी है जिसने हर शय को खूबी से बनाया है। बेशक वो इससे बाखबर है जो कुछ तुम करते हो। जो आया किसी नेकी के साथ तो इसके लिए इसका अजर इससे बेहतर है, और वो इस दिन घबराहट से महफूज होंगे। और जो बुराई के साथ आया तो वो ओंधे मुंह आग में डाले जाएंगे। तुम सिर्फ वही बदला दिए जाओगे, बदला पाओगे जो तुम करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, इसके सिवा नहीं कि मुझे हुक्म दिया गया है इस शहर मक्का के रब की इबादत करूं जिसे इसने मोहतरम बनाया है, और इसी के लिए है हर शय। और मुझे हुक्म दिया गया कि मैं मुसलमानों फरमाबरदारों में से रहूं, और ये कि मैं कुरान की तिलावत करूं, सुना दूं। बस इसके सिवा नहीं कि जो हिदायत पाता है वो अपनी जात के लिए हिदायत पाता है, और जो गुमराह हुआ तो आप फरमा दें कि इसके सिवा नहीं कि
میں تو ڈرانے والا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ تمہیں جلد دکھا دے گا اپنی نشانیاں، پس تم جلد انہیں جان لوگے، اور تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ سورہ نمل اینڈ ہو گئی ہے، یہاں پہ سورہ قصص اسٹارٹ ہو رہی ہے۔ جی پڑھیے، آرام سے پڑھیے، اتنا بھاگیے مت۔ یہ واضح کتاب قرآن کی آیتیں ہیں، ہم تم پر پڑھتے ہیں، تمہیں سناتے ہیں کچھ احوال موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ٹھیک ٹھیک ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ بے شک فرعون ملک میں سرکشی کر رہا تھا، اور اس نے اس کے باشندوں کو الگ الگ گروہ کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل کو کمزور کر رکھا تھا، وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور زندہ چھوڑ دیتا تھا ان کی عورتوں بیٹیوں کو۔ بے شک وہ مفسدوں میں سے فسادی تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کریں جو ملک میں کمزور کر دیے گئے تھے، اور ہم انہیں پیشوا بنائیں، اور ہم انہیں ملک کا وارث بنائیں، اور ہم انہیں حکومت دیں ملک میں، اور ہم قارون اور حامان اور ان کے لشکر کو ان کمزوروں کے ہاتھوں دکھا دیں جس چیز سے وہ ڈرتے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو الہام کیا کہ تو اس کو دودھ پلاتی رہے، پھر جب اس کے بارے میں ڈرے تو اسے دریا میں ڈال دے، اور نہ ڈر اور نہ غم کھا، بے شک ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے، اور اسے بنا دیں گے رسولوں میں سے رسول۔ پھر فرعون کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا تاکہ آخر کار وہ ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث ہو۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر خطا کار تھے۔ اور کہا فرعون کی بیوی نے، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے لیے اور تیرے لیے، اسے قتل نہ کر، شاید ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور وہ حقیقت حال نہیں جانتے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، قریب تھا کہ وہ اس کو ظاہر کر دیتی اگر ہم نے اس کے دل پر گرہ نہ لگائی ہوتی کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے رہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کی بہن کو کہا کہ تو اس کے پیچھے جا، پھر اسے دور سے دیکھتی رہے۔ وہ حقیقت حال نہ جانتے تھے، اور ہم نے پہلے اس سے دائیوں کو روک رکھا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے کتنے بھائی بہن تھے؟ اب ہم جو پڑھ رہے اب تک ہم نے جو پڑھا، اس میں ہم نے کیا دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے کتنے بھائی بہن تھے؟ چیٹ باکس میں لکھیے، دیکھتے ہیں کس کو آتا ہے آنسر۔ اب تک جو ہم نے پڑھا اس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کے کتنے بھائی بہن تھے؟ جی، ایک بہن اور ایک بھائی۔ کون سے بھائی تھے ان کے؟ ایک جن کا ہم ذکر بار بار پڑھتے آئے ہیں، ایک ہی بھائی اور ایک ہی بہن تھے موسیٰ علیہ السلام کے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دو بھائی بہن تھے، ایک جی ہارون علیہ السلام، ویری گڈ۔ تو ان کی یہ بہن جس کا ذکر آتا ہے، اور یہ ایک بھائی جن کا ہم بار بار ذکر آتا ہے۔ تو سیدنا ہارون علیہ السلام کی پیدائش کے پہلے بنی اسرائیل کے بچوں کی قتل کا حکم نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ ابھی زندہ تھے، اور بہن تو ان کی 8-10 سال سے بڑی تھی۔ یہ جو بہن کا ذکر آتا ہے کہ وہ ان کے پیچھے پیچھے چلی تھی، اور یہ جو ہمیں سے ہی قرآن سے ہی ہمیں یہ ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ جی کریے کنٹینیو۔ تو موسیٰ کی بہن بولی کہ کیا میں تمہیں ایک گھر والے بتلاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں اور وہ اس کے خیر خواہ ہوں؟ تو ہم نے اس کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ ٹھنڈی رہے اس کی آنکھ اور وہ غمگین نہ ہو، اور تاکہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن ان میں سے بیشتر نہیں جانتے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے اور پوری طرح توانا ہو گئے تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور وہ شہر میں غافل ہوا غفلت کے وقت، جبکہ اس کے باشندے بے خبر سوئے ہوئے تھے، تو اس نے دو آدمیوں کو باہم لڑتے ہوئے پایا، ایک اس کی برادری میں سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ تو جو اس کی برادری میں سے تھا اس نے اس کے مقابلے پر جو اس کے دشمنوں میں سے تھا موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی، تو موسیٰ نے اس کو ایک مکہ مارا، پھر اس کا کام تمام کر دیا۔ اس موسیٰ نے کہا یہ شیطان کام کی حرکت سے ہوا ہے، بے شک وہ دشمن ہے کھلا بہکانے والا۔ اس نے عرض کی اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، بس مجھے بخش دے۔ اس نے اسے بخش دیا، بے شک وہی بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اس نے ایک منٹ کہا رکیے، اے آیت نمبر 16، ایک منٹ رکیے، آیت نمبر 16 کو انڈرلائن کیجئے۔ کیا دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے؟ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ دیکھیں اتنے بڑے پروفٹ ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے غلطی سے ہو گیا میں معافی کیوں مانگوں، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ یہ ہوتا ہے عاجزی اور انکساری۔ انسان معافی مانگنا سیکھے، اپنوں سے، اپنے چھوٹوں سے، اپنے بڑوں سے۔ کوئی ہماری عزت نہیں جاتی اگر ہم معافی مانگ لیتے ہیں تو۔
اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں کہ معافی مانگا کرو، کوئی ہماری عزت نہیں جاتی. اتنے بڑے پروفٹ ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری اور اپنی غلطی کو قبول کر لیا. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی غلطی کو کبھی قبول نہیں کرتے؟ ہم غلط ہے ہی نہیں، سامنے والا جو ہے وہی غلط ہے، آپ غلط ہیں. لیکن کبھی ہم یہ نہیں سوچتے، کیونکہ شیطان انسان کو اتنا زیادہ اکڑ والا بنا دیتا ہے کہ انسان سوچتا ہے میں نے کیا غلطی کی ہے، میں تو غلط ہوں ہی نہیں، جو بھی غلط ہے آپ غلط ہیں. تو یہ جو ہوتی ہے مومنوں کی کوالٹی ہوتی ہے کہ مومن کیا ہوتا ہے، فوراً اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہے، چاہے وہ اللہ کے سامنے ہو چاہے بندوں کے سامنے ہو، اس میں اکڑ نہیں ہوتی. اور جو منافق بندے ہوتے ہیں، کافر لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی اکڑ میں رہتے ہیں کہ نہیں ہم کیوں معافی مانگے، ہم نے کیا کیا ہے. اب آپ دیکھیں آج کل چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں نا، اگر آپ ان کو کہیں گے سوری بولو تو وہ کہیں گے نہیں ہم کیوں سوری بولے، ہم نے تو نہیں کیا. تو یہ بچوں کے اندر باتیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ ہمارے اندر سے ٹرانسفر ہو رہی ہے نا. انہوں نے اپنے ماں باپ کو، اپنے گھر والوں کو نہیں دیکھا نا ایک دوسرے سے سوری بولتے ہوئے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑوں کو بھی چاہیے کہ ایک دوسرے سے سوری کر لیا کرے فوراً، جب کا جب معاملہ ختم. یہ نہیں ہو کہ ہمارے اعمال نامے وہ سڑتا رہے، پڑتا رہے، بڑا ہوتا رہے. بلکہ یہاں جہاں جہاں ہم سے اگر ہمارے سے ہم کو ایسے لگ رہا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، نہیں ہوئی ہے، لیکن سامنے والے کو یہ لگ رہا ہے کہ تم نے غلطی کی ہے، تو ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ کو لگ رہا ہے تو میں آپ سے سوری کر لیتی ہوں، کوئی بات نہیں ہے اس میں. اس میں میری عزت تو نہیں چلی جائے گی نا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تمہاری عزت چلی جائے کسی سے معافی مانگنے میں، تو اگر تم اس کے باوجود بھی معافی مانگ رہے ہو تو تمہاری عزت میں بڑھا دوں گا قیامت کے دن. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عزت دیں گے وہاں پر، یہاں دنیا میں لوگوں سے لے کے ہم کیا کریں گے؟ تو یہاں یہ دعا انڈر لائن کیجئے، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی. ہر وقت یہ دعا کیا کریں، اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری والا چھوٹا بنا کے رکھا کرے. کوئی بڑے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کوئی بڑی چیز نہیں ہے. ہمارے اندر اکڑ کس بات کی ہے، کس بات میں ہم بڑے بنتے ہیں؟ اگر ہم یہاں کلاسوں میں بیٹھ کے، قرآن کی محفلوں میں بیٹھ کے بھی اپنے آپ کو نہیں چینج کر پائے، اپنے آپ کو نہیں جھکا پا رہے ہیں لوگوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، چھوٹوں کے سامنے، بڑوں کے سامنے، تو پھر ہمارے اندر کیا چینجز آئے؟ چیک کیا کریں کہ ہمارے اندر کچھ چینجز آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں. اور اگر نہیں آئے ہیں تو پھر ہمارا یہاں بیٹھ کر کیا فائدہ ہوا؟ یا نہیں تو بالکل ایسے ہی ہو گیا کہ آپ روز جا رہے ہیں کسی جگہ پر کوئی چیز لینے کے لیے اور آپ بنا کچھ لیے، بنا خالی ہاتھ واپس آ رہے ہیں. جیسے کہ آپ کو سامان لینے کے لیے بھیجا گیا، اپنے بچے کو پیسے کچھ دیے اور کہا کہ جاؤ سامان لے کر آؤ، لیکن بچہ کوئی سامان لے کر ہی نہیں آتا، جاتا ہے واپس آ جاتا ہے، جاتا ہے واپس آ جاتا ہے. تو پھر آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ ڈانٹیں گے نا. سیم ہمارا بھی وہی حال ہے کہ ہم بیٹھے ہیں، آ رہے ہیں، روز اپنا ٹائم ادھر دے رہے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہاں پر بیٹھنا بھی آپ کا بہت فائدے مند ہے. لیکن ہر روز یہ سوچا کریں کہ کیا میرے اندر کوئی چینجز آیا ہے، اور نہیں آیا ہے تو کیوں نہیں آیا ہے؟ کیا میرے اندر عاجزی اور انکساری آئی ہے؟ کیا مجھے اپنی غلطیاں نظر آ رہی ہیں؟ اگر تو آپ کو اپنی غلطیاں نظر آ رہی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا ایمان بڑھ رہا ہے، آپ کا تقویٰ بڑھ رہا ہے. اور اگر آج بھی آپ کو اپنی غلطیاں نہیں نظر آ رہی ہے، سامنے والے کی غلطیاں نظر آ رہی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ پھر ابھی ہمارا ایمان کمزور ہے، ابھی ہم اس لیول پر نہیں پہنچے. اور شیطان ہمیں روک رہا ہے، شیطان ہمارے راستوں میں کانٹے بچھا رہا ہے. شیطان نہیں چاہ رہا ہے کہ تمہارے ایمان کا لیول بڑھے. چیک کیا کریں اپنے آپ. چلیے پڑھیے آگے. جی. اس نے کہا، اے میرے رب، جیسا کہ تو نے مجھ پر انعام کیا ہے تو میں ہرگز نہ ہوں گا کبھی مجرموں کا مددگار. بس شہر میں اس کی صبح ہوئی، ڈرتے ہوئے انتظار کرتے ہوئے کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. تو ناگہاں وہی جس نے کل اس سے مدد مانگی تھی، دیکھا کہ وہ پھر اس سے فریاد کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا، بے شک تو گمراہ ہے کھلا. پھر جب اس نے چاہا کہ اس پر ہاتھ ڈالے جو ان دونوں کا دشمن تھا، تو اس نے کہا، اے موسیٰ، کیا تو چاہتا ہے کہ تو مجھے قتل کر دے جیسے تو نے کل ایک آدمی کو کیا تھا؟ تو صرف یہی چاہتا ہے کہ تو اس سرزمین میں زبردستی کرتا پھرے، اور تو نہیں چاہتا کہ مصلحین اصلاح کرنے والوں میں سے ہو. اور ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا. اس نے کہا، اے موسیٰ، بے شک سردار تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں تاکہ تجھے قتل کر ڈالیں. بس تو یہاں سے نکل جا، بے شک میں تیرے خیر خواہوں میں سے ہوں. بس وہ نکلا وہاں سے ڈرتے ہوئے اور انتظار کرتے ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. اس نے دعا کی، اے میرے پروردگار، مجھے ظالموں کی قوم سے بچا لے. اور جب اس نے مدین کی ایک طرف منٹ رخ کیا رکیے، تو کہا. منٹ لکھنا، آیت نمبر 21 کو بھی انڈر لائن کیجئے. ربی نجینی من القوم الظالمین. موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے ظالم لوگوں سے بچا لے. پھر آگے کیا دعا ہے؟ پھر جب انہوں نے مدین کی طرف رخ کیا تو کہنے لگے امید ہے میرا پروردگار مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا.
फिर जब वो मदियन के कुएं पर पहुंचे तो देखा बहुत सारे लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं, और इनसे हटकर एक तरफ दो औरतें अपनी बकरियों को रोके हुए खड़ी हैं। मूसा ने इनसे पूछा, तुम्हारा क्या मामला है? वो कहने लगी, हम इस वक्त पानी नहीं पिला सकते जब तक ये चरवाहे पानी पिलाकर वापस ना चले जाएं, और हमारा बाप बहुत बूढ़ा है। चुनाचे मूसा ने इन औरतों की बकरियों को पानी पिला दिया, फिर एक सायेदार जगह पर जा बैठे और कहा, ऐ मेरे परवरदिगार। अब यहाँ पर देखिए आयत नंबर 25 24 अंडरलाइन कीजिए, रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर, कि ऐ मेरे परवरदिगार जो भलाई तू मेरी तरफ नाजिल करे। रब्बी, ऐ मेरे रब, इन्नी बेशक मैं, लिमा अंजलता उस चीज पर जो तू मेरी तरफ नाजिल करे, इलैया मेरी तरफ, मिन खैरिन फकीर जो भी बेहतरी तू नाजिल करे, मैं उसका मोहताज हूँ। बड़ी ही प्यारी दुआ है। अब देखिए मूसा अलैहि सलाम का वक्त कैसा है, कैसा टाइम है उनके पास ना घर है, ना खाने को है, ना पीने को है, एक दरख्त के साए के नीचे बैठे। ऐसे टाइम में, ऐसे वक्त में, ऐसे परेशानी के वक्त में वो दुआ कर रहे हैं कि रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर, कि आप लोगों को ये दुआ याद होनी चाहिए, और हो सकता है कि बहुत सारी बहनों को याद भी होगी कि कोई भी परेशानी हो, ऐसे परेशानी के वक्त में हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह जो भी तू भलाई, जो भी खैर मेरी तरफ नाजिल करेगा, मैं उसकी मोहताज हूँ। हम हर वक्त अल्लाह ताला के मोहताज ही होते हैं वैसे भी। तो लेकिन ऐसे टाइम पे कभी-कभी ऐसे परेशानी के दौर आ जाते हैं कि इंसान किसी को नहीं बोल सकता, किसी के सामने अपनी परेशानी बयान नहीं कर सकता। कभी अपने बच्चों की वजह से इंसान परेशान होता है, कभी शौहर की वजह से परेशान होता है, लेकिन ये बातें किसी और के सामने बोला भी नहीं जाता। तो हर वक़्त इसको आपको ये जब आपको इसका मीनिंग समझ आ जाएगा ना, तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि ये दुआ मुझे कब-कब करनी है। भले मैं तो चाहती हूँ कि इसको आपने टिप ऑफ द टंग बना लेना, क्योंकि हर लम्हे हमको अल्लाह ताला की तरफ से कोई ना कोई खैर की ज़रूरत होती है, और हम मोहताज होते हैं उसके, कि कोई ना कोई भलाई हमारी तरफ अल्लाह की तरफ से उतरे, कि चाहे रिश्तेदारों में हो, चाहे सेहतमंद तंदुरुस्ती की बात हो, या रोजमर्रा की जिंदगी जीने की बात हो, या हमारे कामों की बात हो, या हमारे दीन की तरफ चलने वाली बात हो, या हिदायत की बात हो। बहुत सारी बातों में हमको अल्लाह ताला की तरफ से कोई ना कोई मोहताज ही है कि कोई अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास भलाई नाजिल हो जाए। तो ऐसी कोई खास वक्त पर ये दुआ नहीं, बल्कि हर रोज हमको टिप ऑफ द टंग बनानी चाहिए। ये सारी जितनी भी दुआएं मैं आपको बता रही हूँ ना, तो ये सारी दुआएं आपने अत्तहियात के बाद पढ़नी है, आपने याद कर लेना है, क्योंकि मैंने बताया था आपको अत्तहियात के बाद दुआओं की कबूलियत का वक्त है। सजदे में अगर आप सजदे में हम ज़्यादा देर दुआएँ तो नहीं कर सकते, कभी-कभी इंसान उतनी देर सजदे में नहीं झुका रह सकता, लेकिन कभी-कभी हालात पे डिपेंड है। कभी ऐसे हालात हमारे साथ आ जाते हैं कि हम सजदे में रोते हैं, बहुत देर-देर तक दुआएँ करते हैं। तो वो दुआओं में आपकी ये दुआ भी ऊपर होनी चाहिए, लिस्ट सर-ए-फ़हरिस्त होनी चाहिए। तो ये दुआ बहुत प्यारी है, इसका अगर आप तर्जुमा समझ रहे हैं, तो जब आपको समझ आएगा कि ये दुआ की अहमियत कितनी है। तो अल्लाह मेरे परवरदिगार जो भलाई तू मुझ पर नाज़िल करेगा, मैं इसकी मोहताज हूँ, मैं इसकी ज़रूरतमंद हूँ, और अल्लाह ताला की तरफ से हर भलाई की ज़रूरत हमें है। और इतने में इन दोनों औरतों में से एक औरत शर्म से लजाती हुई इसके पास आई और कहने लगी, आपने हमारी बकरियों को पानी पिलाया, तो मेरे अब्बा आपको बुलाते हैं ताकि आपको इसका सिला दे। फिर जब मूसा और इस शख्स के, यानी कि शुएब अलैहिस्सलाम थे, वो जो शख्स जो थे, वो बेटियों के बाप जो थे, तो उनके पास आए और इन्हें अपना सारा हाल सुनाया। तो इसने कहा, डरो नहीं, तुमने इन जालिमों से निजात पाली है। क्या दुआ की थी उन्होंने कि अल्लाह मुझे जालिम कौम से नजात दे, और उन्होंने नजात पाली। इनमें से एक बोली, अब्बा जान, इसे अपना नौकर रख लीजिए। बेहतरीन आदमी जिसे आप नौकर रखना चाहते हैं वही हो सकता है जो ताकतवर और अमीन हो। शोएब ने कहा, मूसा, मैं चाहता हूँ कि अपनी दोनों बेटियों में से एक का तुझसे इस शर्त पर निकाह कर दूं कि तुम मेरे पास 8 साल मुलाजिमत करो। अगर 10 साल पूरे कर दो तो तुम्हारी मेहरबानी। अब ये देखिए क्या था, ये मेहर था। मेहर में अब उनके पास तो पैसे नहीं थे ना मूसा अलैहिस्सलाम के पास, तो अब शादी के लिए उन्होंने मेहर क्या रखा कि मेहर के बदले तुम मेरे पास 8 या 10 साल मेरे पास काम कर लो। इस मामले पर तुम पर सख्ती नहीं है, यानी कि तुम अगर 8 करना चाहो तो 8 भी करो, और अगर 10 करोगे तो कोई बात नहीं, अगर 10 नहीं भी करना चाहते तो कोई सख्ती नहीं है। तुम मुझे एक खुश मामला आदमी पाओगे, यानी कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, इंशाअल्लाह मिनस स्वालिहीन, सतजिदूनी इंशाअल्लाह मिनस स्वालिहीन, इनको एक स्वालिह आदमी पाओगे तुम मुझे। मूसा ने जवाब दिया, ये बात मेरे और आपके दरमियान तय हो गई, जौन सी मुद्दत भी मैं पूरी करूंगा, मुझ पर कुछ दबाव ना होगा। और जो कुछ, अब देखिए मूसा अलैहिस्सलाम को एक घर भी चाहिए था, एक ये सारी चीजें भी चाहिए था उनको,
تو یہ ساری چیزیں ان کو وہاں پر مل رہی ہے اور ہم قول و قرار کر رہے ہیں. تو اس پر اللہ مہربان ہے. جب موسیٰ نے وہ مدت پوری کر لی اور اپنے اہل خانہ کو لے کر چلے تو کوہ طور کی پہاڑ کی ایک طرف انہیں آگ نظر آئی. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بار بار ہم اس میں آتا ہے. اور انہوں نے اپنے اہل خانہ سے کہا تم یہاں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے تمہارے لیے کچھ راستہ یا آگ کی انگارہ لے کر آتا ہوں، اٹھا کر لاؤں تاکہ تم آگ سیکو. پھر جب موسیٰ وہاں پہنچے تو وادی کے دائیں کنارے مبارک خطے کے ایک درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں. دیکھیے کہ یہاں اب وہ اپنی بیوی کو لے کر یہ 10 سال جب ہو گئے پورے تو اس معاہدے میں سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا تھا. اب وہاں پر وہ 10 سال رہے یا 8 یا 10 سال رہے. جس لڑکی سے آپ کا نکاح ہوا تھا اس کا نام صفورہ تھا. کسی نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ یہاں پر دیکھیے ان کا تفسیر میں ان کا نام آ رہا ہے. یہ اصل میں تورات میں ان کا نام آتا ہے کہ ان کا نام صفورہ تھا. اور آپ نکاح کے بعد 8 کے بجائے 10 سال ہی قیام پذیر رہے. پھر اپنے آبائی وطن یعنی کہ مصر کی طرف جانے کے ارادے سے اپنے اہل ویال سمیت مدین سے نکل کھڑے ہوئے. تو ایک تو آپ کے اپنے بھائی بہن والدین اور بہن بھائی سے ملنے کا بھی شوق تھا. دوسرے آپ یہ سوچ رہے تھے کہ ممکن ہے یہ لوگ اب تک واقعے کو بھول چکے ہوں گے، قتل کے واقعے کو بھول چکے ہوں گے، یہ سوچ رہے تھے یہ لوگ. تو یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا آواز دی، یا موسیٰ. انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ نے کیسے آواز دی، دیکھیے انی انا اللہ رب العالمین، کہ اے موسیٰ میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی اللہ ہوں اور سارے جہانوں کا پروردگار. اللہ نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پھینکو. پھر جب موسیٰ نے اس پھینکی ہوئی لاٹھی کو دیکھا تو وہ یوں حرکت کر رہی تھی. دیکھا تو وہ یوں حرکت کر رہی تھی جیسے کوئی سانپ ہے. موسیٰ پیٹھ پھیر کر پیچھے ہٹے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے بڑھو اور ڈرو نہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بغیر کسی تکلیف کے چمکتا ہوا نکلے گا. اور اگر ڈر محسوس ہو تو اپنا بازو اپنے جسم سے لگا لو. یعنی کہ اپنے ہاتھ جو ہے، دونوں ہاتھ اگر ہم، یہ بھی ایک نیچرل چیز ہے، اگر آپ کر کے دیکھیں جب کبھی انسان کو ڈر محسوس ہو رہا ہے تو اپنے بازو اپنے جسم سے لگا لینا تو یہ ڈر دور ہو جاتا ہے. تو یہ تیرے پروردگار کی طرف سے 2 معجزے ہیں جنہیں تم فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کر سکتے ہو. وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں. موسیٰ نے عرض کیا پروردگار میں نے ان کے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا، لہٰذا مجھے خطرہ ہے کہ کہیں وہ مجھے مار ڈالیں گے. یہ دیکھیے کہ یہ سٹوری بار بار بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. جتنے بار ہم سنتے ہیں اتنے بار مزہ آتا ہے. اور میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے. اب یہ جو موسیٰ علیہ السلام ہے ان کی زبان میں لکنت تھی، کلاتے تھے وہ. کیوں؟ وہ جب انہوں نے جب فرعون نے ان کو آگ کے انگارے کی طرف چھوڑا تھا نا کہ ان کو چیک کرے کہ آگ کی طرف جاتے ہیں یا پیسوں کی طرف، تو انہوں نے ایک چھوٹا سا انگارہ لے کر اپنے منہ میں رکھ لیا تھا. تو جب سے ان کے منہ میں زبان میں ان کے لکنت تھی، یعنی کہ وہ کیا ہوتے تھے، تھوڑا سا ہکلاتے تھے. تو ان کو یہ ڈر تھا کہ اب میں اپنی بات صاف طریقے سے پیش نہیں کر پاؤں گا نا لوگوں کے سامنے، تو اس لیے کیا کرو، میرے بھائی کی زبان سے مجھ سے زیادہ صاف ہے، تو جو میری تصدیق کرے گا، اور مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تیرے بھائی سے تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو ایسا غلبہ عطا کریں گے کہ وہ تم پر دست درازی نہ کر سکے. کیا دعا ہم نے پڑھی تھی پیچھے موسیٰ علیہ السلام کی، جب انہوں نے دعا کی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ دعا انہوں نے کی تھی نا کہ اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے. یہاں پر تو وہ دعا نہیں ہے لیکن ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں. اور ہمارے معجزات کی وجہ سے تم دونوں اور تمہارے پیروکار ہی غالب رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تسلی دے دی کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم ہی غالب رہنے والے ہو. پھر جب موسیٰ ہمارے واضح معجزات لے کر ان فرعونیوں کے پاس آ گئے تو کہنے لگی یہ تو محض جادو ہے. پڑھیے آگے آیت نمبر 36 سے. جی. اور ہم نے ایسی بات اپنے اگلے باپ دادوں سے نہیں سنی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب اس کو خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لایا ہے اور جس کے لیے آخرت کا اچھا گھر بہشت ہے. بے شک ظالم کبھی فلاح کامیابی نہیں پائیں گے. اور فرعون نے کہا اے سرداروں میں نہیں جانتا تمہارے لیے اپنے سوا کوئی معبود، بس اے حامان میرے لیے مٹی کی اینٹوں پر آگ جلا اور پھر ان پختہ اینٹوں سے میرے لیے تیار کر ایک بلند محل
تاکہ میں وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کو معبود کو جھانکوں، اور میں تو اسے جھوٹوں میں سے سمجھتا ہوں، اور اس کا لشکر دنیا میں ناحق مغرور ہو گیا، اور وہ سمجھ کر بیٹھے کہ وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے، تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑا اور انہیں دریا میں پھینک دیا۔ سو دیکھو کیسا ظالموں کا انجام ہوا، اور ہم نے انہیں سردار بنایا، وہ جہنم کی طرف بلاتے رہے، اور روز قیامت وہ نہ مدد کیے جائیں گے نہ ان کی مدد ہوگی، اور ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے، اور روز قیامت وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی، اس کے بعد کہ ہم نے پہلے امتیں ہلاک کی، اور لوگوں کے لیے بصیرت، آنکھیں کھولنے والی اور ہدایت و رحمت، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوہ طور کے مغربی جانب نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے دیکھنے والوں میں سے نہ تھے، اور لیکن ہم نے بہت سی امتیں پیدا کی، پھر طویل ہو گئی ان کی مدت، اور آپ اہل مدین میں رہنے والے نہ تھے کہ ان پر ہمارے احکام پڑھتے اور انہیں ہمارے احکام سناتے، لیکن ہم رسول بنا کر بھیجنے والے تھے۔ اور جب ہم نے پکارا آپ کو کوہ طور کے کنارے نہ تھے، لیکن آپ کے رب کی رحمت سے نبوت عطا ہوئی تاکہ آپ اس قوم کو ڈر سنائیں جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ انہیں ان کے اعمال کے سبب کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہتے اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، بس ہم تیرے احکام کی پیروی کرتے اور ہم ہوتے ایمان لانے والوں میں سے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا، کہنے لگے ہمیں کیوں نہ دیا گیا جیسا موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، تو انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا جو اس سے قبل موسیٰ کو دیا گیا۔ انہوں نے کہا وہ دونوں جادو ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کے پشت پناہ ہیں، اور انہوں نے کہا بے شک ہم ہر ایک کا انکار کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ تم اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لاؤ جو ان دونوں قرآن اور توریت سے زیادہ ہدایت ہو، کہ ہم میں سے میں اس کی پیروی کروں اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر وہ آپ کی بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ وہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہے جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی۔ اللہ کی طرف سے منجانب اللہ ہدایت کے بغیر، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور البتہ ہم نے مسلسل بھیجے ان کے لیے اپنے کلام تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ جن لوگوں کو ہم نے اس سے قبل کتاب دی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، بے شک ہم پہلے ہی اس کے فرمانبردار تھے۔ یہی لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دوہرا دیا جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا اور وہ بھلائی سے برائی کو دور کرتے ہیں، اور جب ہم نے انہیں دیا وہ اس میں اور جو ہم نے انہیں دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب وہ بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے کنارہ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل، تم پر ایک منٹ سلام رکیے، ہو۔ ایک منٹ اب یہاں پر دیکھیے کہ مومنوں کی ایک یہاں پر لغو سے کنارہ کرنے والے مسلمانوں کی ایک اور صفت یہاں پر بار بار بتائی جاتی ہے، کہ ہم بار بار یہ پیچھے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں کہ یہ کون سی صفت ہے مومنوں کی، کہ وہ لغو کاموں اور بیہودہ باتوں سے میں نہ صرف بیٹھتے ہیں نہ شامل ہوتے ہیں، بلکہ ایسے کاموں سے کنارہ کش رہتے ہیں، دور رہتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے اگر سابقہ پڑھ بھی جائے تو ان سے کیا کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، بلکہ سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں، اور جس سے ان کے مراد ایسے کاموں سے بیزارگی ظاہر ہوتی ہے، یعنی کہ ٹھیک ہے اگر ہمیں نہیں پسند ہے، اگر ہمیں بیٹھنا بھی پڑ رہا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے وہاں پر بیزارگی کے ساتھ، کہ اب چلے جائیں یا جب چلے جائیں، یہ نہیں کہ چلو تھوڑی دیر انجوائے کر لو، یعنی کہ کہیں پر اب کہیں پر شادی ہے، کہیں میوزک چل رہا ہے، گانے چل رہے ہیں، انسان وہاں پر بیٹھا ہے یہ سوچ کر کہ نہیں اب تو میں یہاں سے اٹھ نہیں سکتا، یعنی کہ کم سے کم انسان وہاں اٹھنے کی کوشش کرے، یا کم سے کم بیزارگی اپنے دل میں ظاہر کرے، کیونکہ دلوں کا حال تو اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے نا، کہ تم وہاں نہ بیٹھنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہاں پر ایسے لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ مومن ہے اور وہاں پر ایسے لوگوں میں بیٹھتے بھی نہیں ہیں، وہ بیزارگی ظاہر کرتے ہیں کہ دیکھیے جو چیز ہمیں نہیں پسند ہوتی تو وہاں پر بیٹھنا ایسے سر درد لگتا ہے، جن لوگوں کو میوزک سننے کی عادت نہیں ہے، اگر آپ ایسی جگہ ایسی شادیوں میں چلے جائیں جہاں پر زور زور سے میوزک بج رہی ہے، گانے بج رہے ہیں، ڈھول تماشے ہو رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ سر میں درد شروع ہونے لگتا ہے تھوڑی دیر کے بعد، اور جو انجوائے کرنے والے ہیں وہ ناچ رہے ہیں، جیسے جیسے میوزک کی تھاپ سنی جا رہی ہے وہ فوراً ناچ رہے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں، ہمارے مسلمان لوگوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بڑے اس کو پراؤڈ کی بات سمجھتے ہیں کہ ناچنا اور خود سے بھی ناچنا اور ان کے ساتھ گانا بھی اور ناچنا بھی، یعنی کہ یہ ایک بری بات ہے۔ یہاں پر دیکھیے ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ لغویات میں سے ہیں، تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کیسے ہیں، کہ دور رہتے ہیں، اور ہمارے آپ کیا کہتے ہیں، یہ ہمارے اعمال ہمارے لیے
اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور تم پر سلام، ہم جاہلوں سے تعلق رکھنا ہی نہیں چاہتے۔ اے نبی، جسے آپ چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اور جس کو چاہے ہدایت دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور کافر لوگ آپ سے کہتے ہیں، اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو ہم تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے۔ یعنی کہ دیکھیں کہ یہ ہوا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حبشہ سے کچھ لوگ آئے تھے، 20 لوگ آئے تھے جو عیسائی تھے، تو اب وہ لوگ یہ تحقیق کرنے آئے تھے کہ یہ پیغمبر اسلام کیسے شخص ہے۔ جب وہ ان سے ملے، گفتگو کی انہوں نے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن پڑھ کر سنایا تو وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کی آنسو جاری ہو گئے، اور انہوں نے اس کی تصدیق کر لی اسلام کی، اور حبشہ واپس جانے لگے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور حبشہ جب واپس جانے لگے تو ابو جہل اور اس کے ساتھی ہیں کیا کرنے لگے، آوازیں کسنے لگے، مذاق اڑانے لگے کہ ایسے احمقوں کا قافلہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا، جو ایک شخص کی تحقیق کرنے کے لیے آئے تھے اور اب اس کے غلام بن کر اپنا دین چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے جواب میں کہا، ہماری طرف سے تم پر سلام، ہم تمہاری جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دینا چاہتے۔ دیکھیے نیک لوگ کیسے ہوتے ہیں، کوئی اگر ڈانٹ رہا ہے تو اس کا جواب ڈانٹ کے نہیں دینا ہے، جہالت سے نہیں دینا ہے۔ اگر ہم لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، بحثیں کر رہے ہیں، یعنی کہ ہم جاہل ہیں، سمجھ لیں اپنے آپ کو کہ میں کہاں کھڑی ہوں، میں جاہلوں کی لسٹ میں تو نہیں آ رہی ہوں کہیں۔ بحثیں کر رہے ہیں، اپنوں سے بحثیں، دوسروں سے بحثیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بحثیں ہو رہی ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، کوئی اگر ایک بات کہہ رہا ہے تو ہم اس کو 2 باتوں کا جواب دے رہے ہیں، تو یہ کیا ہے، جہالت ہے۔ انسان بحثیں اگر جو کرتا ہے نا تو سمجھ لیجیے کہ وہ جاہل ہے۔ ہر انسان چیک کرے کہ کتنی جگہوں پر میں خاموش رہ جاتی ہوں، کتنی جگہوں پر میں بحثوں کرنے میں پڑ جاتی ہوں۔ تو یہ بحثیں، انہوں نے کیا کہا کہ ہم جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے۔ کوئی اگر آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ خاموش ہو جائیں۔ آپ کے خاموش ہونے سے آپ کی عزت ختم نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کے پاس آپ کی عزت بڑھے گی۔ بار بار ہمیں دیکھیے قرآن ہمارے اخلاق کو بھی سنوارتا ہے کہ ہمیں کیسے نکھار پیدا کرتا ہے ہماری اس میں، کہ کیسے ہم کو جینا ہے، کیسے لوگوں سے بات چیت کرنا ہے، ساری چیزیں ہمیں سکھائی جا رہی۔ اگر ہم دیکھیں کہ اس کو ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ قرآن ایک، ہم جیسے کہ فاسٹ ہمارا ایک کورس ہے، بہت ہی چھوٹا دورانیہ ہے ہمارا، یہ اتنے ہی کم ٹائم میں دیکھیے کہ کتنی چیزیں ہمارے دل پر ٹریگر ہو رہی، کتنی چیزیں اٹیک کر رہی ہیں، کتنی چیزیں ہمارے دلوں کو صاف ستھرا کر رہی ہیں، کہ کیا کیا ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ صبر کرنا سکھایا جا رہا ہے، تقوی کو بڑھانا سکھایا جا رہا ہے، ایمان کا لیول کو بڑھایا جا رہا ہے، جہالت کو ہماری کم کی جا رہی ہے، ہدایت کو ہماری بڑھائی جا رہی ہے، کہ کیسے ہماری ہدایت بڑھ رہی ہے، کیسے ہماری جہالت کم ہو رہی ہے۔ اگر تو ہم بحثوں میں پڑھ رہے ہیں، دیکھیے کیسے لوگ تھے، یہ عیسائی تھے لیکن ان کو کیسے مذاق اڑا رہا تھا ابو جہل اور اس کے ساتھی، ان کا مذاق اڑا رہے تھے، لیکن چاہتے تو وہ بھی اس کا جواب دے سکتے تھے، کیا ان کو جواب دینا نہیں آتا تھا؟ لیکن جواب دینے والے پھر اللہ کی گڈ لسٹ میں سے مائنس۔ تو یہاں پر ہم بھی سوچے کتنی جگہ ایسی ہوتی ہے کہ ہم جواب دے دیتے ہیں، بحثیں کر لیتے ہیں، جہالت کا مظاہرہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے اندر سے نکلنی چاہیے۔ ہر روز اپنے اپنے جائزہ لیا کریں کہ کیا یہ چیز میرے اندر سے نکل گئی، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بہو کے، اپنی بیٹیوں کے، اپنے بیٹوں کے، اپنے بہن بھائیوں کے، سب کے ساتھ جب میں بات کرتی ہوں تو کیا میں جہالت سے بات کرتی ہوں؟ چیک کیا کریں اپنے شوہروں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ۔ اب ہم یہ باتیں شوہروں کو نہ سکھانے بیٹھ جائیں، وہ ان کے لیے دعا کیا کریں صرف۔ ہم یہاں بیٹھ رہے ہیں کلاس میں تو ہمارا سب سے پہلے سدھرنا ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم پہلے شوہروں کو سدھارنے بیٹھ جائیں، اپنے گھر کے بڑوں کو سدھارنے بیٹھ جائیں، بلکہ جو گھر کے بڑے ہیں، شوہر ہیں، جن پر ہم ڈومینیٹ نہیں کر سکتے، ان کے لیے ہم دعا کریں۔ اپنے بچوں کو ہم بہتر سکھا سکتے ہیں کہ نہیں ایسے کرنا ہے، ویسے نہیں ویسے کرنا ہے، لیکن شوہروں کے ساتھ ڈومینیٹنگ، ان کو یہ نہ لگے کہ یہ بڑے کلاس میں بیٹھنے لگی ہے تو ہم کو سکھانے چلیے۔ اکثر پھر انا کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، شوہروں کو نہ سکھانے جائیں، نہ گھر کے بڑوں بوڑھوں کو سکھانے جائیں، بلکہ اگر کوئی کچھ بڑے بوڑھے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی باتیں سکھائی جائے، کوئی قرآن کی باتیں ہمیں بتائی جائے، تو وہ خود ہی بیچارے اتنے شوقین ہوتے ہیں کہ گھر کی جو دادیاں ہیں، نانیاں ہیں، ساس ہے، خالہ ساس ہے، پھوپھی ساس ہے، یا پھپھو ہے، ہمارے چاچی ہے، خالہ ہے، کچھ ہمارے بڑے بوڑھے ایسے ہوتے ہیں انٹرسٹڈ کہ قرآن کی ہر بات کو وہ ایسے لیتے ہیں کہ بس فوراً دوڑ کر خوشی خوشی لے لیتے ہیں، اس میں انہوں انا کا مسئلہ نہیں بناتے لوگ۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انا کا مسئلہ بناتے ہیں، تو ان کے سامنے ذرا سنبھل کے بات کیجیے، ان کو یہ نہ ریئلائز کروائیں کہ ہمیں بہت آتا ہے اور آپ کو کچھ نہیں آتا۔ تو یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ وہ ایسے فوراً وہاں سے گزر گئے، انہوں نے ان کا کوئی جواب نہیں دیا، اور انہوں نے کیا کہا، ہم جاہلوں سے کوئی تعلق رکھنا ہی نہیں چاہتے۔ اے نبی، آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ اب یہاں پر دیکھیے
کہ ہدایت نبی کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے کہ نبی جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتا، تو ہم کیا چیز ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ ہم ہمارے شوہروں کو نہیں ٹھیک کر پا رہے، ہم اپنے بچوں کو نہیں ٹھیک کر پا رہے، ہم اپنے بہن بھائیوں کو نہیں ٹھیک کر پا رہے، تو ہدایت ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا، یہ تو نبی تھے، نبی کے ہاتھ میں بھی ہدایت نہیں تھی۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کریں اپنے بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اولادیں بہت زیادہ دین پر چل پڑتی ہیں اور ماں باپ ان پیچھے رہتے ہیں، ماں باپ دنیا دار ہوتے ہیں۔ کئی اولادیں ایسی ہیں کہ پریشان ہیں اپنے ماں باپ کی دنیا داری سے، کہ ہم انہیں کیسے اس راہ راست پر لائیں۔ تو دعائیں کیا کریں، بہت زیادہ دعائیں کیا کریں، کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم صرف کسی کو سمجھا سکتے ہیں اچھے انداز میں، پیارے انداز میں، احسن انداز میں، میٹھے انداز میں۔ ہمارا سمجھانے کا انداز بھی کیسے ہونا چاہیے، یہ آپ کو آنا چاہیے، کہ اس میں ہماری کہیں بھی یہ نہ ظاہر ہو کہ ہم بڑی چیزیں ہمیں بہت آتا ہے، کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ عاجزی اور انکساری ہونا چاہیے جب آپ کسی کو کوئی بات پہنچا رہے ہیں۔ اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں گے تو ہم تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے۔ کیا ہم نے پرامن حرم کو ان کے جائے قیام نہیں بنایا؟ جہاں ہماری طرف سے رزق کے طور پر ہر طرح کے پھل کھچے چلے آتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آیت نمبر 58 سے پڑھیے ہینا۔ جی۔ اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی جو اپنی معیشت پر اتراتی تھی، سو یہ ہیں ان کے مسکن، نہ آباد ہوئے ان کے بعد مگر قلیل مدت، اور ہم ہی ہوئے وارث۔ اور تمہارا رب نہیں ہے بستیوں کو ہلاک کرنے والا جب تک اس کی بڑی بستی میں کوئی رسول نہ بھیج دے، وہ ان پر ہماری آیات پڑھے، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں جب تک ان کے رہنے والے ظالم نہ ہوں۔ اور تمہیں جو کوئی چیز دی گئی ہے سو وہ صرف دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور تا دیر باقی رہنے والا ہے۔ سو کیا تم نہیں سمجھتے؟ سو جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا پھر وہ اس کو پانے والا ہے۔ کیا وہ اس شخص کی طرح ہے جسے ہم نے دنیا کی زندگی کے سامان سے بہرمند کیا، پھر وہ روز قیامت گرفتار ہو کر حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوا؟ اور جس دن وہ انہیں پکارے گا، کہے گا کہاں ہے میرے شریک جنہیں تم اپنا شریک گمان کرتے تھے؟ پھر کہیں گے وہ جن پر حکم عذاب ثابت ہو گیا کہ اے ہمارے رب، یہ ہیں وہ جنہوں نے ہمیں بہکایا، ہم نے انہیں ویسے ہی بہکایا جیسا کہ وہ خود بہکے تھے۔ ہم تیری طرف تیرے حضور سب سے بیزاری کرتے ہیں، وہ ہماری بندگی نہ کرتے تھے۔ اور کہا جائے گا اپنے شریکوں کو پکارو، سو وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں جواب نہیں دیں گے، اور وہ عذاب دیکھیں گے، کاش وہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ اور جس دن وہ انہیں پکارے گا تو فرمائیں گے کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا؟ پس ان کو کوئی بات نہ سوجے گی اس دن، پس وہ آپس میں بھی سوال نہ کر سکیں گے۔ سو جس نے توبہ کی اور وہ ایمان لایا اور اس نے اچھے عمل کیے تو امید ہے کہ وہ کامیابی پانے والوں میں سے ہو۔ اور تمہارا رب پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور جو وہ پسند کرتا ہے، نہیں ہے ان کا کوئی اختیار۔ اللہ اس سے پاک ہے اور وہ برتر ہے اس سے جو وہ شریک کرتے ہیں۔ اور تمہارا رب جانتا ہے جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اور وہی ہے اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے لیے ہیں تمام تعریفیں دنیا میں اور آخرت میں، اور اسی کے لیے فرما برداری ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، بھلا تم دیکھو تو اگر اللہ روز قیامت تک کے لیے تم پر ہمیشہ رات رکھے تو اللہ کے سوا اور کون معبود ہے جو تمہارے لیے دن کی روشنی لے کر آئے؟ تو کیا تم سنتے نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، بھلا تم دیکھو تو اگر اللہ تم پر رکھے روز قیامت تک کے لیے دن کو روزے روشن، اللہ کے سوا اور کون معبود ہے جو تمہارے لیے رات لے آئے اور تم اس میں آرام کرو؟ تو کیا تمہیں سوچتا نہیں؟ اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے دن اور رات کو بنایا تاکہ اس رات میں آرام کرو اور دن میں روزی تلاش کرو تاکہ تم اللہ کا شکر کرو۔ اور جس دن وہ انہیں پکارے گا تو وہ کہے گا کہاں ہیں وہ جن کو تم میرا شریک گمان کرتے تھے؟ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال کر لائیں گے، پھر ہم کہیں گے اپنی دلیل پیش کرو، سو وہ جان لیں گے کہ سچی بات اللہ کی ہے، اور گم ہو جائیں گی وہ سب باتیں جو وہ گھڑتے تھے۔ بے شک بس ایک قارون منٹ تھا۔ رکے، ایک منٹ رکے، چلیے۔ اب یہاں پر دیکھیے قارون کا قصہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ دن اور رات کی نشانیاں ہمیں بتا رہا ہے کہ دن اگر دن ہی دن رہے تو انسان پریشان ہو جائے، اگر رات رہے، اب سوچے کہ دوسرا دن نکل گیا، ٹائم ہو گیا دن نکلنے کا، اور اگر دن ہی نہ نکلے تو انسان کیسے ہو؟ پریشان ہی ہو جائے کہ دن نکلتا ہے، رات نکلتی ہے، انسان برابر دن میں اپنے کام کرتا ہے، فضل تلاش کرتا ہے، فضل تلاش کرنے سے مراد اپنے کام کاج کرتا ہے،
اور پھر رات میں انسان سکون سے سو جاتا ہے۔ اب یہاں سے قارون کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی کہ بنی اسرائیل میں سے تھا۔ پھر وہ اپنی قوم کے خلاف ہو گیا اور دشمن قوم سے مل گیا، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے جن کی چابیاں ایک طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ اب یہ دیکھیے قارون جو تھا تو بنی اسرائیل سے ہی تعلق رکھتا تھا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا یہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بے پناہ دولت دے رکھی تھی اور پورے علاقے کا رئیس تھا وہ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اسے زکوٰۃ کی ادائیگی کا مطالبہ کیا تو اس کی زکوٰۃ بھی کروڑوں کے حساب سے بنتی تھی، لہٰذا اس نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کیا۔ انسان کی فطرت ہی کچھ ایسی ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ دولت مند بن جاتا ہے اتنا ہی وہ اور زیادہ اپنی تجوریوں کو بھرنے کا شوقین ہو جاتا ہے، تو اس کو کچھ نکالنے کے بجائے اس کا یہی جی چاہتا تھا کہ اس کو مزید کیسے بڑھائے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زکوٰۃ کی ادائیگی کے مطالبے پر نہ صرف یہ کہ اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، بلکہ بنی اسرائیل سے نکل کر وہ مخالف پارٹی یعنی کہ فرعون اور اس کے درباریوں سے مل گیا۔ آدمی مالدار بھی تھا، ہوشیار بھی تھا، لہٰذا فرعون کے دربار میں اس نے ممتاز مقام حاصل کر لیا تھا، اور فرعون اور حامان کے بعد تیسرے نمبر پہ اسی کا شمار ہونے لگا تھا، جیسے کہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کو اب یہاں پر دیکھی کہ اس کی جو چابیاں تھی، صرف چابیاں ہی اس کی کیسی تھی کہ اس کو ایک جماعت یعنی کہ اس کو گاڑیوں میں رکھ کر لے جایا جاتا تھا اس کی چابیوں کو۔ اور ایک دفعہ اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا اتنا اتراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ اور جو مال اور دولت تجھے اللہ نے دے رکھا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کرو اور دنیا میں اپنا حصہ فراموش نہ کرو، اور لوگوں سے ایسے ہی احسان کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے۔ ملک میں فساد پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگا یہ تو جو کچھ مجھے ملا ہے اس علم کی بدولت ملا ہے جو مجھے حاصل ہے، کیا اسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ اس سے پہلے ایسے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو قوت میں اس سے سخت اور مال و دولت میں اس سے زیادہ تھے، اور مجرموں کے گناہ کے متعلق ان سے نہ تو پوچھا جائے گا، ان سے کچھ نہ پوچھا جائے گا۔ پھر ایک دن وہ اپنی قوم کے سامنے بڑے ٹھاٹ باٹ سے نکلا۔ جو لوگ حیات دنیا کے طالبگار تھے وہ کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ میسر ہوتا جو قارون کو دیا گیا۔ دیکھیے کہ جب کسی کی دولت ہے، مال ہے، اس کو دیکھ کر کبھی ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہائے دیکھو ان کے پاس کتنی مال اور دولت ہے، کتنی عیش و عشرت کی زندگی ہے ان کو، کاش ہمیں بھی یہ مل جاتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں دیا تھا یہ سب چیزیں؟ آزمائش میں مبتلا کیا تھا نا اللہ تعالیٰ نے اس کو۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے ہمارے پاس بھی اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے اسپیشلی جو نئی نسلیں ہیں وہ بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں ایسی لائف سٹائل کو دیکھ کر، جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا لائف سٹائل، ان کا اسٹیٹس دیکھ کر۔ تو یہ ایسے لوگ جو اسٹیٹس والے ہیں نا، تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا کر رہا ہے؟ پھر آزمائش ان کے لیے مقرر ہو رہی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو دیکھ کر وہ لوگ جو تھے، دنیا دار جو لوگ ہیں وہی اس کی خواہش کریں گے، اور دیندار جو لوگ ہیں، اللہ والے جو لوگ ہیں، کبھی ایسی چیزوں کی خواہش نہیں کریں گے وہ، بلکہ جتنا دیا ہے اللہ نے اس میں ہی وہ خوش نظر آئیں گے آپ کو۔ تو یہاں پر دنیا دار لوگوں کی بات بتائی گئی ہے کہ وہ کہنے لگے کہ دنیا کے طالب تھے یہ دنیا چاہنے والے لوگ ہیں۔ دیکھیے کہ ان کی لسٹ میں ہمیں اپنے آپ کو شامل نہیں کرنا کہ ہمارے کیا شوق ہے، ہم کتنا دنیا کے طالب ہیں، کتنی ہم دنیا چاہتے ہیں، جتنی ہمارے پاس ہے ہم اس کو کافی نہیں سمجھتے، تو بھی ہم بھی دنیا دار ہو جائیں گے، پھر ہم بھی دنیا کے طالب ہو جائیں گے۔ ایک انسان دنیا کمانے میں اتنی کھپاتا ہے، اپنی محنتیں کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، اتنا محنتیں کرتا ہے، اور جب وہ ساری چیزیں کما لیتا ہے تو اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے اس کے گھر والے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دنیا کمانے کا جو شوق ہوتا ہے کس کو ہوتا ہے؟ دنیا دار لوگوں کو ہوتا ہے، جو دنیا کے طالب ہوتے ہیں، ہاتھ ان کے کچھ نہیں ہوتا، ان کی آخرت بھی ان کے ہاتھوں سے چلی جاتی ہے پھر۔ تو یہ لوگ جو دنیا کے طالب تھے کیا کہنے لگے؟ کاش ہمیں بھی وہی سب کچھ میسر ہوتا جو قارون کو دیا گیا، وہ تو بڑا ہی خوش نصیب ہے، وہ تو بڑا ہی بختوں والا ہے۔ اس کو کیا سمجھ رہے تھے وہ؟ انہو لذو حظ عظیم، کہ یہ بڑا خوش نصیب ہے۔ مگر جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا، دیکھیے دیندار لوگ، علم والے لوگ، اللہ والے لوگ کیا کہنے لگے؟ تمہارے لیے افسوس، جو شخص ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اس کے لیے اللہ کے یہاں جو ثواب ہے وہ اس سے بہتر ہے، اور وہ ثواب صبر کرنے والوں کو ہی ملے گا۔ دیکھیے کہ ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں بھی ملتا، بلکہ انہوں نے کہا کیا کہا؟ افسوس ہے تجھ پر۔ پھر ہم نے اس قارون اور اس کے گھر کو سب کچھ زمین میں دھسا دیا، تو اس کے حامیوں کی کوئی جماعت ایسی نہ تھی
جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ ہی وہ خود بدلہ لے سکا۔ یعنی کہ قارون کا انجام کیسے ہوا؟ قارون جب موسیٰ علیہ السلام کا مخالف بن کر فرعون سے جا ملا، تو اس نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے ایک سازش تیار کی۔ ایک فاحشہ عورت کو کچھ دے دلا کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر زنا کی تہمت لگائے۔ اور جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اسے قسم دے کر سچ سچ بات کہنے کو کہا، تو اس نے بتا دیا کہ اس نے قارون کے بہکانے میں سے یہ حرکت کی، اور اصل مجرم قارون تھا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس کی حرکت پر سخت غصہ آیا، اور آپ نے اس کے لیے بد دعا کی، اور یہ اسی بد دعا کا اثر تھا کہ قارون اپنے محل، اپنے خزانوں اور خادموں سمیت زمین میں دھسا دیا گیا۔ زمین کا اتنا ہی ٹکڑا سارے کا سارا عام سطح زمین سے بہت نیچے چلا گیا، اور جب اس پر یہ قہر الہی نازل ہوا تو اس وقت نہ اس کے خزانے کچھ کام آ سکے، نہ اس کے نوکر چاکر غلام، اور نہ ہی فرعون اور اس کے درباری اس کی مدد کو پہنچ سکے، اور اس زمین میں دھس جانے سے بچا نہیں سکے۔ دیکھیے فرعون کا یہ قارون کا یہ انجام دیکھ کر اس دنیا پر جو دنیا کے چاہت رکھنے والے لوگ ہیں ان کی آنکھیں کھل گئی۔ اب وہ کیا کہنے لگے جب انہوں نے دیکھا اس کا یہ حال ہوا؟ اب وہی لوگ جو کل تک قارون کے رتبے کی تمنا کر رہے تھے، مرتبے کی، کیا کہنے لگے؟ ہائے ہماری حالت پر افسوس! کیا کہا انہوں نے؟ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ، کہ ہائے افسوس اپنے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ جس کا چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔ افسوس اصل بات یہ ہے کہ کافر لوگ فلاح نہیں پا سکتے۔ یہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں جو زمین میں بڑائی یا فساد نہیں چاہتے، اور بہتر انجام تو پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اس سے بہتر نیکی ملے گی، اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگوں کو برائیوں کا اتنا ہی بدلہ ملے گا جس قدر انہوں نے کی ہوں گی۔ اپنے ہر روز اپنی نیکیاں اور برائیوں کو وزن کیا کریں، اپنا ایک ترازو بنایا کریں، اپنی ایک چیک لسٹ بنایا کریں، آج میں نے کیا کیا نیکیاں کی، یا آج کا پورا دن میں نے کوئی نیکی ہی نہیں کی۔ 5 نمازوں کو بازو رکھ دیں، وہ فرض ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا نیکیاں کی، ایکسٹرا نوافل، ایکسٹرا نیکیاں، ایکسٹرا کیا کیا آپ نے ایسے کام کیے جس سے اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو سکتا ہے۔ یہ روز چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ چلیے پڑھیے آگے۔ بے شک جس اللہ نے تم پر قرآن پر عمل اور تبلیغ کو لازم کیا ہے، وہ تمہیں ضرور لوٹنے کی جگہ مکہ مکرمہ پھیر لائے گا۔ آپ قسم فرما دیں، میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت کے ساتھ آیا اور کون کھلی گمراہی میں ہے۔ اور تم امید نہ رکھتے تھے کہ تمہاری طرف کتاب اتاری جائے گی مگر تمہارے رب کی رحمت سے نزول ہوا، سو تم ہرگز ہرگز نہ ہونا کافروں کے لیے مددگار، اور وہ تمہیں ہرگز اللہ کے احکام سے نہ روکیں گے اس کے بعد جبکہ نازل کیے گئے تمہاری طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف بلائیں، اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہونا، اور اللہ کے ساتھ نہ پکارو کوئی دوسرا معبود، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ عنکبوت۔ رکیے، سورہ عنکبوت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، صرف یہ کہہ دیا تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ دیکھیے کتنی سمجھانے والی، سمجھنے والی آیت ہے، چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اگر جو مومن بندے ہیں ان کے دلوں کو کھولنے والی آیت ہے۔ دلوں پر یہ ایسے ایمان والے بندوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کیا صرف آپ کا ایمان لانا، یہ کہہ دینا کافی ہے؟ کیا آزمایا نہیں جائے گا آپ لوگوں کو کہ یہاں پر انہیں صرف اس بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے، بلکہ ان کی آزمائش نہ کی جائے گی؟ حالانکہ ہم نے ان لوگوں کو آزمایا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آپ جتنے زیادہ ایمان میں آگے بڑھیں گے، تقوی میں آگے بڑھیں گے، آپ کا اتنا ہی آزمائش، آپ کا اتنا ہی امتحان کڑک ہوگا، سخت امتحان ہوگا آپ کا۔ اس بات کے لیے تیار ہو جائیے کہ مجھے امتحان پاس کرنا ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی 10th کا ایگزام دیتا ہے، اس کا ہلکا سا امتحان ہے، اس کے بعد 12th کا ایگزام ہے، اس سے زیادہ ہارڈ ایگزام ہے۔ اب کوئی اگر سوچے کہ صرف گریجویشن کر لے کسی طریقے سے تو اس کا ہلکا پھلکا ایگزام ہو، اسی کے برعکس اگر کوئی MBBS کرنا چاہے اس کا امتحان بڑا ہی ٹف ہوگا۔ تو جیسے جیسے آپ کا لیول بڑھے گا آپ کا امتحان اتنا ہی ٹف ہوگا۔ تو اس طریقے سے اگر آپ کا ایمان کا لیول بڑھ رہا ہے تو آپ یہ نہیں سوچنا کہ اب میری آزمائش نہیں آئیں گی، بلکہ بہت ساری آزمائشیں آ سکتی ہیں،
کوئی بھی آزمائشیں، ہو سکتا ہے بیماری ہے، ہو سکتا ہے بچوں کی طرف سے ہے، ہو سکتا ہے شوہر کی طرف سے، ہو سکتا ہے رشتہ داروں کی طرف سے ہے، کیا کیا آزمائشیں ہم پر آئیں گی ہمیں نہیں پتا۔ تو یہ آزمائے جا رہے ہیں ہم کہ تم نے کہا نا لا الہ، تم ایمان لائے کہا نا، تو بتاؤ پھر۔ اگر ہم بتا سکتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہم صبر کرنے والے بن گئے، اب ہمیں صبر کرنا آ گیا، تو پھر آپ کامیاب ہو گئے۔ تو یہاں پر دیکھیے کتنی پیاری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم صرف اس بات پر چھوڑ دیے جاؤ گے کہ تم ہم ایمان لائے کہہ دیا تم نے؟ نہیں، بلکہ ان کو یہ بتانا پڑے گا اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ ہم سب میں آزمائشوں کے لیے سب اس کے لیے ہم تیار ہیں، سارے امتحانوں کے لیے ہم تیار ہیں۔ کہ دیکھیے ہمارے امتحان تو ان لوگوں کے جیسے نہیں تھے نا، پہلے زمانے میں جیسے ان لوگوں کے اوپر امتحان آئے، جسے ہم خباب بن ارد کا جو قصہ ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ یہ انہوں نے جب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایک وقت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبے کے سائے میں ایک چادر کے ساتھ تکیہ لگائے بیٹھے تھے، تو اس زمانے میں مشرکوں سے لوگوں سے سخت تکلیفیں اٹھا رہے تھے یہ لوگ، اور آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ کس نے؟ خباب بن ارد نے کہا۔ تو یہ سنتے ہی آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ یعنی کہ جب آزمائشیں آ رہی ہیں تو پھر اس کے لیے کوئی صبر بتانا ہے، صرف یہ نہیں بتانا ہے کہ آپ انہوں نے جب کہا دیکھیے اتنی پریشانیاں اٹھا رہے ہیں، تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، اور انہوں نے صرف ایک بات کہی کہ آپ دعا کیوں نہیں کرتے، تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کے گوشت اور پٹھوں میں ہڈیوں تک لوہے کی کنگیاں چلائی جاتی تھی، اور وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرتے تھے، اور آرا ان کے سر کے درمیان رکھ کر چلا دیا جاتا تھا، اور وہ دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، مگر وہ اپنے دین سے نہیں پھرتے تھے۔ یہ خباب بن ارد کون تھے؟ جن کو ان کی جو مالکن تھی وہ آگ کے انگاروں پر لٹاتی تھی، اور ان کے آگ کے انگارے کب بجھتے تھے؟ جب ان کی جسم کے اندر تک، گوشت کے اندر تک جب چربی پگھل کے اس انگاروں پر جاتی تھی، تو جب وہ انگارے بجھتے تھے، جب تک وہ انہیں وہ لٹاتی تھی۔ ایسی ایسی سختیاں ان کے اوپر آئی۔ ہمارے اوپر تو کوئی سختیاں نہیں آئی۔ چیک کیا کریں کہ ہم چھوٹی سی تکلیف آ جائے تو ہم رو پڑتے ہیں، بہت ہی پریشان ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں ہم اتنا پریشان ہو جاتے ہیں، بچوں کی طرف سے، بہن بھائیوں کی طرف سے، کبھی اپنے سسرال والوں کی طرف سے، کبھی اپنے آس پڑوس والوں کی طرف سے، کبھی رشتہ داروں کی طرف سے، چھوٹی سی کوئی شوہر کی طرف سے، کوئی شوہر بیوی کی طرف سے، تو چھوٹی چھوٹی پریشانیاں بھی جب آتی ہیں تو ہم لوگ کیسے شیکی ہو جاتے ہیں، رونے دھونے، شکوے شکایت کرنے لگ جاتے ہیں۔ دیکھیے کہ ان کے امتحان کتنے سخت ہے، اور ہمارے امتحان تو بالکل بھی نہیں ہے، ان کے سامنے کوئی ہمارے امتحان ہے ہی نہیں۔ ویسے سمجھ لیجئے کہ ان لوگوں کے MBBS کے ایگزام ہوتے تھے اور ہمارے KG کے ایگزامس ہو رہے ہیں، ایسے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو ان سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ضرور یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ ان میں سے سچے کون ہیں، الذین صدقوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور کون جھوٹے ہیں، یا جو لوگ برے کام کر رہے ہیں وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم سے بازی لے جائیں گے۔ وہ کیسا برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے تو اللہ کا مقرر کردہ وقت آنے ہی والا ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جو شخص جہاد کرے تو اپنے ہی فائدے کے لیے جہاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ آپ لوگوں کو اب تک پتہ چل گیا ہوگا کہ جہاد کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ جہاد صرف جنگ میں جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہمارے آس پاس جو ہو رہی ہے چیزیں، اس سے لڑنا، اپنے نفس کو گناہوں سے بچانا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ آیت نمبر 7 کتنی پیاری آیت ہے کہ وہ جو لوگ ایمان لائے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذین کانوا یعملون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے انہیں اس سے بہتر بدلہ دیں گے۔ کہ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں تو کیا ہو رہا ہے، ان کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ مٹا رہا ہے، ان کے برائیوں کو بھی ان سے دور کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی نعمتیں ہیں، کتنا انعام ہے یہ نیکی کرنے والوں کا، ایمان والوں کا۔ دیکھیے آنر، ریوارڈ کس کو مل رہا ہے؟ ایمان والوں کو مل رہا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ سب سے پہلے ایمان لانا ہے، اور بار بار ہم یہ پڑھ چکے، عاملوا الصالحات اور والذین آمنوا، کہ ہم کیا ایمان والے ہیں، اور پھر دیکھیے کہ کیا ہم عمل صالح کتنے کر رہے ہیں، کتنے مارکس مل سکتے ہیں ہم کو عمل صالح کے پیپر میں۔ اپنے آپ کا پیپر اگر ہم خود چیک کریں گے تو 100 میں سے ہم کو کتنے مارکس ملتے ہیں، کتنے عمل صالح ہے ہمارے پاس۔
ورنہ हमारे पास तो जिंदगी में टाइम ही नहीं है। सुबह उठा, नाश्ता बनाया, दोपहर में उठा, खाना बनाया, बर्तन धोए, साफ सफाई की, अमले सारे करने के लिए टाइम ही नहीं है। तो साथ साथ देखते जाएं कौन कौन से काम ऐसे हैं जो मैं रेगुलर अपनी लाइफ में शामिल कर सकती हूँ, जो अमले साले की लिस्ट में मैं लिख सकती हूँ। लिखा करें, लिखा करें कि मैंने आज ये अमले साले किया और मेरा ईमान का लेवल इससे बढ़ा, ये आयत मैंने पढ़ी थी तो इससे मेरा ये ईमान का लेवल बढ़ा या नहीं बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, क्या क्या हमने काम किए, कितना हमने सब्र किया, कितना हमने कौन कौन से नेक अमाल हमारी अपनी जिंदगी में हमने शामिल कर लिए, ये हर इंसान को चेक करना चाहिए। कितनी प्यारी आयत है कि अल्लाह ताला देखिए कि उनकी बुराइयां भी उनके उनसे दूर कर देंगे और जो कुछ इन्होंने किया इन्हें इससे बेहतर बदला देंगे। हमने इंसान को ताकीदी हुक्म किया कि अपने वालिदैन से नेक सलूक करे, और अगर वो इस बात पर जोर दे कि तू किसी को मेरा शरीक ना ठहराए, तो इस जिसका तुझे इल्म नहीं तो इनका कहना ना मान। यानी कि वसैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना, हुस्ना का क्या मतलब है? नेक सलूक करना। आज सब सोच रहे होंगे कि काश मेरे बच्चे आज का लेक्चर सुनते। वो बच्चे नहीं बैठते यहाँ पर ये सुनने के लिए। पहले तो हमें ही साफ-सुथरा होना चाहिए, हमें ही अपनी सफाइयाँ करने हैं, अपनी क्लीनिंग पहले करनी है कि हमने कहाँ-कहाँ गलतियाँ की थी। हमारे बच्चे हमारी ही एग्ज़ाम्पल लेंगे। हमने कहाँ गलतियाँ की, हमारे बच्चे भी वही गलतियाँ करने वाले हैं। तो ये करें कि अच्छे अंदाज़ में बच्चों को सिखाया करें ये बात कि वालिदैन के साथ बेहतरीन सलूक करना है। अच्छा, वालिदैन की हर बात मानना है, लेकिन यहाँ पर कौन-सी बात से मना किया जा रहा है कि अगर वो किसी के साथ शरीक करने के लिए तुझे कहें, तो तुम उनका कहना ना मान। अगर शिर्क मुशरिक है वालिदैन, वो शिर्क करने के लिए कह रहे हैं, तो उनकी बात अगर आप नहीं मानते हैं, तो आपको कोई गुनाह नहीं। और मेरी तरफ बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो अल्लाह की नाराज़गी वाले होते हैं। अब जैसे कि माँ-बाप बहुत ज़्यादा मॉडर्न हैं, बच्चों को दीन का इल्म हो गया, वो इस तरफ आ गए। अब बच्चे पर्दा करना चाहते हैं, माँ-बाप उनको नहीं करने देते। बच्चे आईब्रोज़ नहीं बनाना चाहते, माँ-बाप उनको फ़ोर्स करते हैं कि अच्छे खूबसूरत दिखना है, ये हमारे स्टेटस में रहना है, 4 लोगों में बैठना है, तो ये सारी चीज़ें करो। तो ऐसी चीज़ें जो अल्लाह की नाराज़गी वाले काम हैं, वो उनकी बात में नहीं मानेंगे, तो हम कोई गुनाहगार नहीं होंगे। और मेरी ही तरफ तुम्हें लौट कर आना है। ये देखिए, हर वक़्त इंसान ये याद रखेगा ना कि मुझे अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है, तो फिर क्या होगा? फिर इंसान कभी भी गलती नहीं करेगा। और जो कुछ तुम किया करते थे, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, इन्हें हम सालेह लोगों में शामिल कर देंगे। सुभान अल्लाह! अल्लाह ताला हमें भी सालेह लोगों में शामिल कर ले। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति लनुदखिलन्नहुम फ़िस सालिहीन। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जो जो नेक अमल करने वाले हैं, साल सौले लोगों में उनका नाम लिख देगा, सौले लोगों में उनको शामिल कर देगा। अल्लाहुम्मा अजअलना मिनहुम, अल्लाह हमें भी सालिहीन मुक़र्रबीन में शामिल कर ले, साबिरीन में, शाकिरीन में शामिल कर ले। और लोगों में कोई ऐसा है जो ज़बान से तो कहता है हम अल्लाह पर ईमान लाए, मगर जब इसे अल्लाह की राह में कोई तकलीफ पहुंचती है, तो लोगों की इस तकलीफ को यूं समझता है जैसे अल्लाह का अजाब, और काफिरों से जा मिलता है। और अगर आपके परवरदिगार की तरफ से नुसरत आ जाए, यानी कि मदद आ जाए, तो ज़रूर कहेगा हम दिल से तो तुम्हारे ही साथ हैं। क्या अहले आलम के दिलों का हाल अल्लाह को बखूबी मालूम नहीं? कि देखिए, कई बार ऐसे होता है ना कि इंसान अपने अपने रिश्तेदारों से, अपने आस-पास वालों की वजह से परेशान हो जाता है, उनकी तकलीफ़ों की वजह से परेशान हो जाता है, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये अज़ाब अल्लाह की तरफ से तो नहीं है ना, लोगों की तरफ से एक छोटी-मोटी अगर तकलीफ़ आ रही है, सोचिए कि एक लोगों की तरफ से जो तकलीफ़ आ रही है उसको अज़ाब समझता है इंसान। बल्कि इंसान अल्लाह ताला की तरफ से जो अज़ाब है वो कितना सख्त होता है, कि अगर अल्लाह का अज़ाब आ जाए, तब हम आस-पास अपने देख रहे हैं कि कैसे सख्त अज़ाब अल्लाह ताला के आ रहे हैं। कि ये अज़ाब सिर्फ़ लोगों की वजह से परेशान हो जाना, अपने रिश्तेदारों की वजह से, अपने आस-पास वालों की वजह से, इसको अज़ाब ना समझे। लोग इसको भी अज़ाब कहते हैं कि ये हमारे लिए एक अज़ाब बन गए। बच्चों को कभी-कभी कहते हैं जो जाहिल माँ-बाप है ना, कि हमारे लिए एक अज़ाब बन गए, हमारी बात नहीं सुन रहे, खून के आँसू रुला रहे हैं। इस तरीके से माँ-बाप भी क्या करते हैं, बच्चों को भी इस तरीके से कहते हैं। तो यहाँ पर इनकी बात कही जा रही है कि मुश्किलात में, परेशानी में पुख्ता ईमान वाले जो होते हैं ना, पक्के ईमान वाले, वो बिल्कुल नहीं परेशान होते। वो अल्लाह ताला के इस पर बैठे होते हैं, सब्र करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे हक़ में कोई बेहतर फ़ैसला कर दे। लेकिन जो कमज़ोर ईमान वाले लोग हैं, तो वो क्या करते हैं कि हर छोटी-छोटी परेशानियों पर, हर तकलीफ़ पर चिल्ला उठते हैं, पुकार उठते हैं कि ऐसी तकलीफ़ें, ये हमारे ऊपर अज़ाब कहाँ से आया।
اللہ ताला ज़रूर देख कर रहेगा कि ईमान वाले कौन है और मुनाफिक कौन। और काफिर ईमान वालों से कहते हैं कि तुम हमारे तरीके की पैरवी करो तो हम तुम्हारे गुनाहों का बार उठा लेंगे। और हालांकि वो दूसरों के गुनाहों का कुछ बार नहीं उठाएंगे। ये क्या बात थी? मुशरिकीन मक्का जो थे मुसलमानों से इसलिए कहते थे कि वो खुद आखिरत के क़याम के क़ाइल ही नहीं थे ना। उनको पता था कि आखिर क़यामत कायम ही नहीं होने वाली। तो ना इन्हें इस बात का एहसास था कि आखिरत में इनकी सवाल होगा, इनकी बाज़-पुरस होगी, इन्हें अपने गुनाहों का बोझ उठाना पड़ेगा। तो ये मुशरिकाना ये जो थे मुशरिक जो थे, तो ये अपने दीन को बरहक समझते थे। इसलिए वो मुसलमानों से क्या कहते थे कि अगर तुम वापस हमारे दीन में आ जाओगे तो तुम्हारे ख्याल के मुताबिक तुम्हारे इस जो गुनाह है, तुम अगर ये तुमको लग रहा है कि ये गुनाह है, तो क़यामत के दिन हम तुम्हारा गुनाह हम उठा लेंगे। ये इस तरीके से बातें मुसलमानों को किया करते थे। तो ये सरासर झूठे हैं, अपने गुनाहों के बोझ तो उठाएँगे ही और साथ ही दूसरों के बोझ भी उठाएँगे, जिन्हें इन्होंने गुमराह किया होगा। और जो कुछ ये इफ्तरा करते हैं, क़यामत के दिन इससे मुताल्लिक़ इनकी बात पुरस होगी। हमने नूह को इसकी कौम की तरफ भेजा। अब आपका एक सवाल ये भी है कि हम लोगों के गुनाहों के बोझ कैसे-कैसे उठाते हैं? ये सवाल है आपका। ये जब वीडियो पोस्ट होगी तो इसके जवाब में आपने लिखना है और वो पॉइंट्स ढूँढ के लाना है जहाँ पर हमारा दिमाग नहीं जाता। ऐसे पॉइंट्स कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आज हम कर रहे हैं और हम लोगों के बोझ, गुनाहों के बोझ भी उठा रहे हैं, जिससे हमें बचना चाहिए। बहुत सारी सबसे एक कॉमन चीज़ अगर मैं बताती चलूँ अगर आपको, तो ये है कि हम गाने पोस्ट करते हैं, मूवीज़ के नाम ब कई लोग अक्सर ये होते हैं कि गाने पोस्ट कर रहे हैं, मूवीज़ पोस्ट कर रहे हैं, मूवीज़ के नाम पोस्ट कर रहे हैं, किसी मूवी के बारे में लिखा जा रहा है, किसी मूवी के बारे में अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कस किया जा रहा है कि अरे ये मूवी आई है, बहुत अच्छी है, इसमें हीरोइन ने ये कपड़े पहने हैं। ये सारी चीज़ें डिस्कस करके क्या कर रहे हैं वो? लोगों को भी उसकी तरफ उकसा रहे हैं। अब 10 लोग अगर मूवी देखने चले गए, तो वो 10 लोगों का बोझ भी इन्होंने उठा लिया ना। अगर 10 लोगों ने उस हीरोइन की तरह कपड़े पहन लिए तो 10 लोगों का बोझ इन्होंने अपने सर पे उठा लिया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे आस-पास हैं जिसके बारे में हम नहीं सोचते कि ये चीज़ करने से हम दूसरे लोगों के भी गुनाह उठा रहे हैं, समेट रहे हैं। चलिए पढ़िए यहाँ से। बेशक हमने नूह अलैहिस्सलाम को इसके कौम की तरफ भेजा तो वो इनमें 50 साल कम हजार बरस रहे। फिर उन्हें कौम नूह को तूफान ने आ पकड़ा यानी और वो कि जालिम कितने? 950 साल। यानी कि नूह अलैहिस्सलाम 50,000 बरस यानी कि उससे 900 साल, 950 साल हो रहे हैं ये। ये 50 बरस कम 1000। चलिए। और वो जालिम थे। फिर हमने उसे और कश्ती वालों को बचा लिया और इस कश्ती को जहान वालों के लिए एक निशानी बनाया। और याद करो जब इब्राहिम ने अपनी कौम को कहा तुम अल्लाह की इबादत करो और इससे डरो, अगर तुम जानते हो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। इसके सिवा नहीं कि तुम परस्तिश करते हो अल्लाह के सिवा बुतों की और तुम झूठ गढ़ते हो। बेशक अल्लाह के सिवा तुम जिनकी परस्तिश करते हो वो तुम्हारे लिए रिस्क के मालिक नहीं, बस तुम अल्लाह के पास से रिस्क तलाश करो और तुम इसकी इबादत करो और इसका शुक्र करो और इसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। और अगर तुम झुटलाए जाओगे तो झुटला चुकी हैं बहुत सी उम्मतें तुमसे पहले भी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मे नहीं मगर साफ तौर पर पहुंचा देना। क्या उन्होंने नहीं देखा कैसे अल्लाह पैदाइश की इब्तिदा करता है फिर दोबारा इसको पैदा करेगा? बेशक अल्लाह पर यह आसान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें दुनिया में चलो फिरो फिर देखो इसने कैसे पैदाइश की इब्तिदा की, फिर अल्लाह उठाएगा दूसरी उठान दूसरी बार। बेशक अल्लाह हर शय पर कुदरत रखने वाला है। वो जिसको चाहे अजाब देता है और वो जिस पर चाहता है रहम फरमाता है, और इसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। और ना तुम जमीन में इसको आजिज करने वाले हो और ना आसमान में, और तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई हिमायती है ना मददगार। और जिन लोगों ने अल्लाह की निशानियों का और इसकी मुलाकात का इनकार किया, यही लोग हैं जो मेरी रहमत से नाउम्मीद हुए, और यही है जिनके लिए अजाब है दर्दनाक। सो इसकी कौम का जवाब इसके सिवा ना था कि तुम इसे कत्ल कर डालो या इसको जला दो। सो अल्लाह ने इसको आग से बचा लिया। बेशक इसमें इन लोगों के लिए निशानियां हैं जो ईमान रखते हैं। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा इसके सिवा नहीं कि तुमने अल्लाह के सिवा बुत बना लिए हैं। दुनिया की जिंदगी में आपस की दोस्ती की वजह से फिर तुम कयामत के दिन तुम में से एक दूसरे का मुखालिफ हो जाएगा और तुम में से
ایک دوسرے پر لعنت ملامت کرے گا اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں۔ بس اس پر لوط علیہ السلام ایمان لے آئے اور اس نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا، وطن چھوڑنے والا ہوں، بے شک وہی غالب حکمت والا ہے۔ اور ہم نے ابراہیم کو عطا فرمائے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، اور ہم نے اس کو اس کا اجر دیا، بے شک میں اور بے شک وہ آخرت میں البتہ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ اور ہم نے بھیجا لوط علیہ السلام کو، یاد کرو جب اس نے کہا اپنی قوم کو بے شک تم بے حیائی کا ایسا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا، کیا تم واقعی مردوں سے فعل بد کرتے ہو اور راہ مار ڈالتے ہو، ڈاکے ڈالتے ہو اور تم اپنی محفلوں میں کرتے ہو ناشائستہ حرکات۔ سو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے ہم پر اللہ کا عذاب لے آئے اگر تو ہے سچوں میں سے۔ لوط علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مفسد لوگوں پر میری مدد فرما۔ اور جب آئے ہمارے ایک منٹ فرشتے ابراہیم علیہ انڈرلائن کیجیے، السلام، ایک منٹ انڈرلائن کیجیے آیت نمبر 30، دعا ہے رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے اللہ میری مدد فرما ایسی قوم پر جو مفسد ہے، فساد کرنے والی قوم ہے۔ یہ لوط علیہ السلام کی دعا ہے، اے میرے پروردگار ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ آپ اگر اپنے رشتہ داروں سے پریشان ہیں، کچھ لوگوں سے پریشان ہیں، کوئی پڑوسیوں سے پریشان ہیں، کوئی برے لوگوں سے پریشان ہیں، تو آپ اس وقت یہ دعا کر سکتے ہیں کہ رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری پیاری دعائیں بھی ہمیں سکھا دیا، اور دعائیں کرنے کا اجر بھی ہمیں مل رہا ہے، اور ساتھ ساتھ قرآن پر عمل کرنے کا بھی اجر مل رہا ہے۔ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی دعائیں ہم نوٹ کر رہے ہیں، قرآن سے دعائیں یاد کریں، اس کا بھی اجر ہمیں مل رہا ہے۔ چلیے پڑھیے۔ اور جب آئے ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر تو انہوں نے کہا بے شک ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، بے شک اس بستی کے لوگ بڑے شریر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اس بستی میں لوط بھی ہیں۔ وہ فرشتے بولے ہم خوب جانتے ہیں اس کو جو اس بستی میں ہے، البتہ ہم اس کو اور اس کے گھر والوں کو اور اس کی بیوی کو ضرور بچا لیں گے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے وہ ان کے آنے سے پریشان ہوا اور وہ ان کی وجہ سے تنگ دل ہوا، اور وہ بولے تم ڈرو نہیں اور غم نہ کھاؤ، بے شک ہم تیری بیوی کے سوا تجھے اور تیرے گھر والوں کو بچانے والے ہیں کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ بے شک ہم اس بستی پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس وجہ سے کہ وہ بدکاری کرتے تھے، اور البتہ ہم نے اس بستی سے کچھ واضح نشان ان لوگوں کے لیے چھوڑے باقی رکھے ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ اور مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، بس اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کے امیدوار رہو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ پھر انہوں نے اس کو جھٹلایا تو ان کو آ پکڑا زلزلے نے، بس وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ اور ہم نے ہلاک کیا عاد کو، سمود کو، اور تم پر ان کے رہنے کے مقامات واضح ہو گئے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے انہیں وہ بھی کر دکھائے، پھر اس نے انہیں راہ حق سے روک دیا حالانکہ وہ سمجھ بوجھ والے تھے۔ اور ہم نے ہلاک کیا قارون کو، فرعون کو اور حامان کو، اور ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے تو انہوں نے تکبر کیا ملک میں، اور وہ بچ کر بھاگ نکلنے والے نہ تھے۔ بس ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ پر پکڑا، تو ان میں سے بعض وہ ہیں جن پر ہم نے پتھروں کی بارش بھیجی، اور ان میں سے بعض کو چنگھاڑ نے آ لیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے غرق کر دیا۔ اور اللہ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرے بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے بنائے اللہ کے سوا مددگار، مکڑی کی مانند ہے، ایک اس نے منٹ ایک رکیے، گھر بنایا۔ چلیے یہاں پر دیکھیے آیت نمبر 41 میں وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ۔ عنکبوت کس کو کہتے ہیں؟ مکڑی کو۔ لکھ لیجئے میننگ، مکڑی کے گھر سے ان کی تشبیہ دی جا رہی ہے، مشرکوں کے معبودوں کی۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ جو ان لوگوں نے معبود بنا لیے ہیں، ان کی مثال بیان کی جا رہی ہے کہ ان کی مثال کیسی ہے؟ بیت العنکبوت، مکڑی کے گھر کی طرح۔ آپ اگر دیکھیں کہ مکڑی کا جو گھر ہوتا، مکڑی کا جو باریک ایک ایک جو وہ ہوتا ہے نا، مکڑی کا تھوک جو جس سے وہ اپنا جالا بناتی ہے، تو بال سے بھی 20% باریک ہوتا ہے، یعنی کہ اور زیادہ لیس، اتنا زیادہ کہ بال سے بھی باریک، 20 گنا بال سے بھی زیادہ باریک ہوتا ہے۔ تو یہاں پر مکڑی کی مثال بیان کی جا رہی ہے کہ جن قوموں کا اوپر ذکر آ رہا ہے سبھی شرک اور بت پرستی میں شامل تھے۔ انہیں انہی چیزوں کو انہوں نے اپنا مشکل کشا سمجھ رکھا تھا، اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خاطر یہ ان کے سامنے
قربانیاں پیش کرتے، نذر نیاز پیش کرتے، چڑھاوے چڑھاتے، تو اس امید کے کہ ہمارے سرپرست جو ہے حضرات ہم سے خوش ہو جائیں، ایسے بڑے جو ہے تو یہ ہم سے خوش ہو جائیں گے اور مصیبت کے وقت ہمارے کام آئیں گے۔ مگر ان مشرکوں کے معبودوں یا سرپرستوں کی مثال اللہ تعالیٰ کیسی بتا رہا ہے؟ مکڑی کے گھر جیسی ہے، جو اس قدر کمزور ہوتا ہے کہ ایک انگلی سے اگر ہم اس کو ہلائیں گے تو وہ تار تار ہو جائے گا اور گر پڑے گا۔ اس طرح ان مشرکوں پر جب اللہ کا عذاب آیا تو اس عذاب کی پہلی اور ہلکی سی ضرب سے ہی ان کے سارے کے ساری جو چیزیں ہیں وہ تار تار ہو گئے۔ کئی ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ ان کے بڑے بڑے گھر تھے اور ان کے خداور تھے، مضبوط تھے، سارا کچھ جو تھا ان کا، تو یہ سارا چورا چورا ہو گیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ مثالیں بھی کیسی بیان کر رہا ہے، عنکبوت کی مثال، مکڑی کی مثال کہ مکڑی کے جالے کی طرح یہ جو شرک ہے کیسا ہے، مکڑی کے جالے کی طرح اس کی مثال ہے۔ تو یہ لوگ ان کے بارے میں، اور کیونکہ گھروں میں سب سے کمزور گھر ہم اگر دیکھیں تو کس کا ہے؟ مکڑی کا ہی گھر ہے۔ یعنی کہ یہ شرک چیز جو کر رہے ہیں مشرک، تو ان کا سب سے جو کمزور چیز ہے تو یہ ان کی مثال کے لیے بتایا گیا ہے کہ سب سے کمزور ہے ان کا، جو یہ اپنے لوگوں کو پکار رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو پکار رہے ہیں۔ کاش یہ لوگ جانتے کہ یہ لوگ جس کو چھوڑ کر جس چیز کو پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے اور وہی سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ ہم یہ مثالیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کائے کی مثالیں بیان کی، مچھر کی، مکڑی کی، کیا کیا مثالیں، مگر انہیں سمجھتے ہی نہیں، وہ جو اہل علم ہے صرف وہی سمجھتے ہیں، دوسرے لوگوں کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ جو علم والے ہیں صرف وہی بات سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور ان کی پیدائش میں بھی ایمان لانے کے لیے ایک نشانی ہے۔ یہاں پر پارہ نمبر 20 ہمارا ختم ہوا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرے، شرک سے بچائے ہم کو اور ہمارے اہل وعیال کو، اللہ مسلم امت کو شرک سے بچائے۔ شرک کا بہت بار بار ذکر آتا ہے کہ اللہ شرک سے بچا ہم کو۔ اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرے اور شرک سے بچائے، ایمان والوں میں شامل کرے اور عمل صالح کرنے والا بنائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب